پر تبرہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی اجازت ان کو نہیں دینی تھی. تو یہ تو ہے بات اتنی. باقی پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، وہ جس طرح سے تفسیر لکھنے سے انہوں نے جو ہے رائے فرار اختیار کی، یا ثناء اللہ امرتسری صاحب آخری فیصلہ اشتہار سے جو وجوہات دے کے وہ بھاگے ہیں، بھاگنا میں صرف حقیقی رنگ میں آپ کو صرف الفاظ یا آپ کے لوٹا رہا ہوں کہ وہ اس کو کہتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ اس پر بات کرنی ہے، ہم سے اس پر بات کرنی ہے، ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، یہ جائز مطالبہ ہے. مجھے آپ کی وہ کسی بھی آپ کے لیول کے ڈیبیٹر کی پہلے یہ آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، تاکہ اس کے میں ایک احمدی مسلمان ہوں، ایک مباح احمدی حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو خلیفۃ المسیح ہیں اس وقت، ان کی بیعت میں ہوں. کلیئر ہے بات. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ اہل سنت ہیں، اگر تو اہل سنت میں جو مختلف آگے مسالک ہیں یا ان کے گروپس ہیں، ان میں سے کس کی آپ نمائندگی، اور اس کی نمائندگی آپ کو تحریری طور پہ لینی ہوگی تاکہ پھر آپ سے بات کی جائے. تو کسی موضوع سے میں یہاں پہ حاضر ہوں، آپ ہمیں بتائیں، لکھ کے لیں نمائندگی، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ پہ اس پہ یا کسی بھی موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر ثابت کریں گے کہ کیسے اللہ کے فضل سے خدا تعالیٰ کے اس مامور نے اور مسیح و مہدی نے جہاں معاندین اسلام اور معاندین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکستیں دیں اور ان کو چیلنج کیے، اسی طرح انہوں نے جو آپ کے معاندین اور دشمن ہو گئے تھے مسلمانوں سے بھی، اور آخری حربہ کے طور پر ان کو بھی موبائل کا پھر جب چیلنج دیا تو وہ کوئی ایک جو نام آپ نے لیے، پھر ہم بتائیں گے کہ کون کون اس کا نشان بنا اور کون کون ڈرتا رہا، اور مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب سمیت، اور ان کی جرت نہیں ہوئی کہ موبائل کے چیلنج کو قبول کر سکے. جی جزاک اللہ راجہ صاحب. نہیں سر اب نہیں بہت شکریہ. آپ دونوں نہیں یار کیا ہو گیا، پہلے دوسرے والی بات ہی نہیں ہے. کل دی ڈیبیٹ رکھ لینے ہیں تے میں لکھ کے کال دینا جو بھی لکھوانا جی. ہاں جی، تو افسر صاحب اس کو آپ کلوز کر لیں. میں نے بات ہی نہیں کی ہے، انہوں نے بات کی ہے، میں نے بات ہی نہیں کی. وہ اللہ کے بندے پھر وہ کہیں گے میں نے بات نہیں. آپ نے کیا کرتے ہیں راج صاحب، آپ حضرت نسیم علیہ السلام کے حوالے سے پہلے آپ نے یہ بات کی تھی، ان کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا. راجہ صاحب یار بات 2.5 لاکھ کی، امتیاز صاحب 2.5 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ایک اپنی بات رکھ دی. اس کا جواب تو سن لینا. وہ یار جواب ہو ہی نہیں رہا، ڈیبیٹ تو نہیں ہو رہی نا امتیاز صاحب. دیکھیں بات واقعہ کر رہے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ گئے اپنا مائک بند کر دیا. ہمیں بھی ٹائم چاہیے ہوگا نا، پھر وہی بات ہوگی نا. ہمارے سوال تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سوالوں سے تو بھاگ رہے ہیں سارے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، سب کو ہمارے سوال سے تو بھاگ رہے ہیں. اچھا 1 منٹ ہمیں برکت ہمیں موقع دیں، پھر بھی ہمیں افسر فرائض صاحب اور مجھے موقع دیں، مہربانی آپ کی. ہاں جی افسر فرائض صاحب، بات یہ ہے دونوں دوستوں نے سب نے اپنی اپنی بات رکھ لی ہے. بات میرے امتیاز صاحب 1 منٹ ٹھہریے گا ذرا پلیز. افسر صاحب بات یہ ہے، میں نے اس لیے ایک تو یہ کہ لیا تھا کہ جیسے وہ جاتے ہوئے پیغام دے کے گئے تھے راجہ صاحب کہ ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اب ڈائلاگ کا سلسلہ کیسے جاری رہ سکتا ہے کہ وہ یہ جو براڈیں لگتی ہیں. آپ کے سامنے سوال نہیں بلکہ یہی بات پٹ کرنے لگا تھا کہ یہ جو ایک ڈیڈ لاک کریٹ کر دیا گیا ہے کہ امتیاز صاحب میں لکھ کے دینے تیار ہاں، راجہ صاحب جڑی عبارت تانوں چاہی دی ہے امتیاز صاحب دے متعلقہ، تے وہ بٹی صاحب اس ڈیڈ لاک کو آگے موو کرنا چاہیے. یہ اس کو اب میرے خیال میں ہر چیز کا ایک سن سیٹ ہوتا ہے کہ یہ جو اٹھایا ہوا ہے سوال، اس کا اب سن سیٹ نیچرل جو ہے وہ ہونا چاہیے. کہ اب یہ بات کھینچے جانا کہ اے جناب مطلب فرقہ لکھ کے دسن تو یہ وہ رائے صاحب اس کی وجہ بیسڈ آن میرٹ آف دا ڈسکشن یہ اتنا اس میں چونکہ آپ نے سوال اٹھایا، آپ کا رائٹ. میں آخری فکر یہ ایشو آپ کا ہائی لائٹ ہو چکا ہے. جواد صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی ساری براڈس کی ہیں، آپ نے بھی کی ہیں، میں نے درجنوں دفعہ یہ ٹاپک ہائی لائٹڈ. میری آپ سے درخواست ہے راجہ صاحب کہ دل بڑا کریں، اور اس دل بڑا کیا ہوا ہے راجہ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم اس کو اس وقت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بار بار جب امتیاز صاحب یہ کہیں نا کہ میرا کھلا چیلنج ہے اور میں قبول کرتا ہوں میرے سے بات کر لیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کھلا چیلنج ہم نے خود دے رکھا ہے. لیکن آپ اپنی جو ایک آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فرقہ یا ایک جماعت جو ہے آپ اس کو امت سے الگ سمجھتے ہیں، آپ ان کے عقائد کو سچا نہیں سمجھتے، آپ ان کے اکابرین کو سچا نہیں سمجھتے، تو پھر جب میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے تو مجھے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کون ہیں، تاکہ مجھے آپ کو آپ کے عقائد پتہ ہوں، تاکہ جب میں آپ سے آپ کی بات کروں تو میں آپ سے آپ کے عقائد کے حوالے سے بات کروں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اگر میں نے کہیں سیدنا حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہیں دفاع کرنا ہے، مجھے آگے پتہ ہی نہ ہو کہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ آگے اہل تشیع میں سے ہو، تو میں مطلب کیسے وہ ریفرنسز دوں گا؟ ٹوٹل ایک ریفرنسز کا جو ذخیرہ وہی مختلف ہے، عقائد اور ہر چیز میں اختلاف ہے۔ میں نے ایک مثال میں یہ دے رہا ہوں، تو اس لیے جب میں نے کسی شخص سے بات کرنی ہے، مجھے پورا اس کا وہ ایمانداری سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس کے بعد پھر وہ جو بات کرے، اگر یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن امتیاز صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ہمارا پریاگیٹو ہے، تو باقی ان کی مرضی ہے۔ جب یہ اتنے وثوق سے ایک عقیدہ اون کریں گے تو پھر یا دوسروں کی لیں گے نمائندگی، تو وہاں سے پھر ایک کسی اتھارٹی سے ان کو یہ لکھوا کے لانا پڑے گا کہ ہاں میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اتنی شادہ سے چیزیں راجہ بھاگنا صاحب نہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بات روکنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیونکہ میں اور افضل رائج صاحب آپ کی بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا سلسلہ چلے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس حد تک وہ بات ٹھیک ہے، جب جس دن آپ کی گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں کفر و تکفیر کا جو ہوتا ہے مسئلہ ہے، وہاں تو ان کی چاہیے شناخت، لیکن اگر ہم نے مولانا ثناء اللہ امرتسری پہ بات کرنی ہے تو اس جگہ پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز واضح ہو، کیونکہ وہاں وہ چیز جو ہے اس کی تو ضرورت نہیں۔ میں بتا دیتا ہوں کیوں، میں بتا دیتا ہوں، آپ سب لوگ آپس میں بات میں امتیاز صاحب میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں تو آپ نہیں میں اپنی بات خود کروں گا بھائی، مجھے بات کرنا ہے۔ اللہ امرتسری صاحب کے حوالے سے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بڑے سخت فتاوی ہیں، بلکہ ان کے اہل حدیث کے اکابرین کے ان کے خلاف جو ہیں وہ فتاوی ہیں، اور بڑی صاحب موقع دیں پلیز، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے ہی ہم اثروں میں اور پھر ادھر اہل سنت کے دوسرے فرقوں میں ان کی شخصیت ایک کنٹروورشل ہے، فتویٰ زدہ ہے، تو اس لیے ان کو پہلے اون کرنا پڑے گا، اور پھر جو ثناء اللہ امرتسری صاحب اگر تو کوئی فرد واحد ہیں تو پھر تو ان کو نمائندگی کا کوئی حق ہی نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی ان کی جماعت ہے، کوئی مسلک جو ان کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہے، کوئی اس کو اون کر رہا ہے، تو وہاں سے اگر یہ خود بھی ہے یا کوئی بھی ہے تو وہاں سے ہمیں اس کی تصدیق چاہیے، یہ ضروری ہے، ورنہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں، اگر کسی میں نے دیوبندی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ بریلوی ہے، آپ مجھے امتیاز صاحب بتا دیں یا وڑائش صاحب بتا دیں ایمانداری سے، تو یہ کوئی تک بنتا ہے اس بات کا؟ کسی بھی معاملے میں اگر میں بھی تو سوالات کر سکتا ہوں نا ان کے عقائد پہ کسی بھی حوالے سے، یا جس اپنے کسی بڑے کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو اس پہ سوال اٹھا سکتا ہوں۔ اگر کسی میں دیوبندی اور اہل حدیث سے بات کر رہا ہوں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے متعلق، تو کسی دیوبندی سے میرا ڈائلاگ کرنا بڑھتا ہے یا اہل حدیث سے؟ یہ نان سینس ہے میرے نزدیک۔ موقع دیں جناب، بہت زیادہ سب نے بات کی ہے تو پلیز ٹائم دیں مجھے بات کرنے کا۔ اچھا بٹی صاحب امتیاز صاحب کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم لگا دیں پھر پلیز۔ ٹائم نہیں ہوتا ہے، پہلے بھی ان کو کھلا دیا ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو بلایا ہے، آج بھی کھلا ہے، لیکن اب اس کو ختم بھی تو کرنا ہے نا۔ اب یہ لاسٹ ہے، امتیاز صاحب لاسٹ ہے، کمپلیٹ کر لیجئے گا، لاسٹ ہے۔ تو پھر آپ پہلے سب کو موقع دیں، جسے جتنا بولنا ہے بول لیں۔ اچھا راجہ صاحب سے سوال ہے کہ راجہ صاحب جو آپ نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے اس کی کوئی ہسٹوریکل پریسیڈنس جو ہے وہ آپ لاجیکل ہے، کوئی نظیر دکھا دیں، کوئی مثال دکھا دیں، یا آپ ایک نئے سرے سے کوئی ایسا نئے سرے سے نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور دیکھو نا بڑائے صاحب، تسی چنگے پلے سیانے ہو، اے تے نہ کرو کہ وہ میری باری تھی۔ ہن ایک دیوبندی دی تے بریلوی دی جڑی کوئی گل ہے، مماثلت ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، ایک دوے تے کفر دے فتوے نے، تے ساڈے نال جدوں گل کرنی ہے تے انہاں نے، میں دی مثال دے دینا، چلو ہن تسی مثال پوچھ بھائی مثال آپ مجھے بات کرنے دیں، مثالوں میں چلے گئے ہیں، اتنی لمبی بات آپ نے کی ہے۔ آپ کو موقع ملا، آپ نے خود ہی کہا آپ بات کرنے پہلے، آپ نے خود ہی کہا، آپ کیوں اپنی بات سے اکابرین کا، ہم آپ کے اکابرین کا پورا، چلے میں بعد میں مثال دے دیتا ہوں بڑائے صاحب کو، جی آپ کر لیں بات۔ اچھا امتیاز صاحب، بات یہ میں بتا دوں کہ یہ آپ مکمل بات کر لیں، باقی ہم پہ یہ پابندی نہیں ہے، یہ ہمارے، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے میں احمدی ہوں اور میرے دوسرے جو مہمان احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بعد میں بات کریں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں، اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو رخصت کریں گے ہم۔ جی ٹھیک ہے، یہ بات کریں گے تو پھر اس کا میں جواب دوں گا۔ جی پھر آپ دیتے رہیے، بعد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات دے دیجیے۔ جی امتیاز صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں بات۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پہلے شرط رکھی ہے کہ میں نے کنکلوڈ کرنا ہے، بہرحال ہر چیز کو کنٹرول کر کے یہ پہلے بات کرنی ہو، تبھی تو کسی اور براڈ پہ آتے نہیں۔ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اللہ کی قسم کھا کے یہ بتائیں نا کہ براڈ پہ جواب نہیں دیتے، اتنا اپنی براڈ پہ ہاں بات اتنے وقار سے کہتے ہیں خاکسا کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ابھی نا افضل بھائی چونکہ میں آپ سے خاص طور کہا جی کہ یہ ایک نا لاجیکل بات ہے، اب سب لوگ سنیے گا ذرا، یہاں پہ
دو گروہ ہیں. ایک گروہ کے اندر ان کے بقول، اب میں یہ ان کا موقف بتا رہا ہوں، ان کے بقول یہ سارے کے سارے کہتے ہیں جی کہ سارے کے سارے مسلمان 72 فرقے ہیں اور وہ ایک بکٹ کے اندر ہیں، اور خود کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک احمدی فرقہ ہے اور یہ ایک بکٹ کے اندر ہیں. او بھائی آپ کا موقف جو ہے کیا وہ بدل جائے گا کسی بریلوی کے سامنے بیٹھ کے، یا دیوبندی کے سامنے بیٹھ کے، یا اہل حدیث کے سامنے بیٹھ کے، یا شیعہ کے سامنے بیٹھ کے؟ آپ کے لیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیر احمدی ہیں. آپ کے لیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ 72 ناری ہیں آپ کے مطابق. تو آپ یہ ہے لاجیکل بات. اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا، آپ کو صرف یہی چاہیے نا کہ بھئی جب ایک بندہ کہے گا جی کہ میں بریلوی ہوں تو پھر ہم نے کتابیں اور فتوے پیش کرنے اہل حدیثوں کے، اگر وہ کہے گا میں اہل حدیث ہوں ہم نے پیش کرنے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میرے متعلق سب کے پیش کر لیجئے گا. میں نے تو آپ کو اور بھی کھلا میدان دے دیا کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسا آپ جو کہ ٹوٹل مقصد کیا ہے کہ اگر بریلوی کہے گا تو باقیوں کے فتوے پیش کریں گے ہم، اگر وہ کہے گا تو ان کے پیش کریں گے. اور بھائی یہاں پہ تو آپ کو اور بھی کھل مل گئی، آپ ساروں کے پیش کر لیں. میں نے آپ کو روکا ہے؟ آپ جو مرضی پیش کیجئے گا، جس کے مرضی فتاویٰ پیش کیجئے گا. اصل بات دیکھیں کیا ہے، آپ نے ایک فقرہ بولا لیکن آپ جب فقرہ بولتے ہیں اس میں نا الفاظ کے معنی کو نہیں ہوتے. یہ آپ کی پرابلم ہے. آپ نے کہا جی کہ عقائد پہ بات کریں، یہی تو مسئلہ ہے. آپ کے نزدیک سورہ صف کے اندر جو احمد رسول، ایک احمد رسول کی جو خبر دی گئی ہے وہ 2 انسانوں پہ اپلائی کریں گے. آپ کے نزدیک سورہ فتح کے اندر جو محمد رسول کی خبر دی گئی ہے آپ کہتے 2 بندوں پہ اپلائی کریں گے. اب یہ جو آپ کا عقیدہ ہے، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، اور ہم جتنے بھی مسلمان امت ہے وہ ساری اس عقیدے کو ریجیکٹ کرتی ہے. اب جب اب اس پہ بات کرنے آتے ہیں، نہیں آپ پہلے بتاؤ کون ہو بھائی. مجھے ایک بات بتائیں ذرا، میں نے یہ چند دن پہلے بھی بات کی اور الحمدللہ آپ چونکہ ہماری پوری بات تفصیل سے سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا میں نے کی ہوئی ہے. بات میں نے یہ کی ہے، میں نے کہا ہے کہ دیکھیں میں نے کبھی، اور آپ نے ایک بہت بڑی عجیب و غریب آپ نے بات کی، راج صاحب بغیر معلومات کے بات نہ کیا کریں. آپ نے کہا جی کہ یہاں پہ امتیاز آیا تھا، پہلے آدھا گھنٹہ نہیں بتا رہا تھا، پھر آدھے گھنٹہ ہم نے نکلوا لیا، کہتا میں اہل سنت ہوں. آج سے 2 سال پہلے آپ کے جو پیٹی بھائی ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب، ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے یہ. وہاں بھی ان کو میں نے کہا بھی میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. یہ 2 سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ نے کون سی بات کہا جی میں نے ان سے نکلوا لیا؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھئی میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. اب مجھے یا تو آپ یہ کہیں کہ جی نہیں آپ آگے سے جھوٹ بولیں، آپ اپنے اوپر کوئی لیبل یعنی آپ میرے پہ یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ آپ سے بات کرنے کے لیے پہلے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ میں مسلمانوں کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں، افضل بھائی کے لیے جو ہمارا مسلمان بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی سے منسلک نہیں کرتا، اور جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ ان تمام لیبل سے پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کے مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے خود کو اٹیچ کیا کرتے تھے. آپ اگر نہیں جانتے میں آپ کو حوالے پیش کر دوں گا. ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. انہوں نے نبوت کے دعوے تو اس کے بعد کیے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ چیز کہ جو آپ کے لٹریچر میں موجود ہے کہ بھئی اہل سنت والجماعت اہل تشیع کے بالمقابل یہ اصطلاح ہے، اور یہ جب بولی جاتی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. آپ کے مرزا صاحب یہ اصطلاح بولا کرتے تھے. آپ مجھے کہتے ہیں، اب دیکھیں آپ میرے پہ کیا کنڈیشن لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولو اور اپنے اوپر کوئی اور لیبل بھی لگاؤ. اب اگر میں نے آپ کو کوئی اور لیبل بتانا ہے، ظاہر میں جھوٹ بولوں گا کیونکہ میرے پاس تو اور کوئی لیبل بھی نہیں ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے. تو اگر میں اپنے اوپر کوئی اور لیبل لگاؤں گا تو ظاہر میں جھوٹ بولوں گا نا. اب مجھے پتا ہے کہ جھوٹا بندہ اسلام کا دفاع کر سکتا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے؟ یہ تو لاجیکل ایک فیلسی ہے. یعنی آپ بیسیکلی راج صاحب میری بات کو سمجھیں، آپ میرے پہ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ جب تک تم جھوٹ نہیں بولو گے میں تمہارے سے بات نہیں کروں گا. اور اس بات کی وضاحت کیا ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنے اوپر تم کو لیبل لگا کے آؤ. میں نے کہا بھی میں اہل سنت والجماعت آپ کو بتا تو رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اہل سنت والجماعت کی تفصیل بتا دیں، آپ کا حق بنتا ہے میں آپ کو ساری کی لسٹ بنا کے دے دیتا ہوں کہ جناب اسے کہتے ہیں اہل سنت، اور آپ کو پتا نہیں پتا مجھ سے پوچھ لیں. مناظرے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیجیے کہ آپ نے کہا کہ آپ اہل سنت والجماعت، اس سے کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو لسٹ پوری بنا کے دوں گا. اچھا پھر آپ بار بار ایک بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جائیں فلانا کریں لکھوا کے لائیں. آپ کو ایسا بڑی اچھی طرح پتا ہے آپ کی جماعت آپ کو بھی لکھ کے کو نہیں دے گی. اگر آپ کو اتنا مان ہے نا آپ پہل کریں، آپ ذرا کریں پہل، اپنی جماعت سے لکھوا کے دے ذرا افسر وڑائج کو کہ آپ کی جماعت ہمارے سامنے آپ کو اپنے آفیشیل نمائندے کے طور پہ اتارنے کو تیار ہے. لائن لکھوا کے ذرا دیں افضل بھائی کو لکھوا کے پہلے آپ. اور جو اصل نقطے کی بات ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے. اور دیکھا آپ نے باتوں میں وہ بات کی بھی ہے. آپ نے کہا جی کہ دیکھو کہ میں دیوبندی سے بات کروں گا تو وہ تو بات اور ہوگی، بریلوی سے کروں گا تو اور ہوگی. اور کیسے ہوگی؟ بھلے کوئی دیوبندی ہے، بھلے کوئی بریلوی ہے، بھلے اہل حدیث ہے، بھلے کوئی شیعہ ہے، سب کے نزدیک ایک احمد رسول ہیں، سب کے نزدیک ایک محمد رسول اللہ ہیں. آپ کے 2 ہیں.
یہ سب سے بڑا اختلاف ہے راج صاحب، خدا کی قسم یہ وہ اختلاف ہے اصل میں کہ جس نے اسلام اور احمدیت کی راہیں جدا کی ہیں۔ اسلام کے اندر ایک انسان، ایک ہستی احمد رسول اللہ ہے اور محمد رسول اللہ، آپ کے ہاں دو ہیں۔ یہ لمٹ بات ہو رہی ہے، کافی لمبی بات ہوگی، پہلے میں آخری بات کر لوں، مجھے اب مجھے نا آخری مجھے بات کرنے، اس کے بعد آپ بات کر لیں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں نا، آپ جس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں یہاں پہ، آپ راج صاحب اس بات کو سمجھے ذرا۔ ہم جب مرزا صاحب کے نشانات کی بات کرتے ہیں، مرزا صاحب کے نشانات، جیسے میں نے کہا تھا کہ سیدہ قادیان میں نہیں آئے گا، یہ انہوں نے اپنا نشان قرار دیا تھا۔ نشان وہ کہتے تھے کہ یہ میری نبوت کے درست ہونے کی دلیل ہے۔ اب مجھے بتائیں، مرزا صاحب نے ہمارے سامنے، وہ ہمیں دلیل دے رہے تھے نا جو ان کو نہیں مانتے، مرزا صاحب نے ہمارے سامنے اپنی سچائی پہ جو نشان یا دلیل پیش کی ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی یہ دلیل پہ بات کرو، آپ کہتے ہیں حملہ آور ہو رہے ہو، یہ کیسی آپ لوگوں کی منطق ہے؟ میں نے گالی نکالی ہے ان کو۔ جی ٹھیک ہے، ایک تو جو نشان کی آپ بات کرنے سے پہلے اتنا بتا دیں کہ آپ کیونکہ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے اپنی باتیں ساری رکھ دی ہیں فرقے، بس میں اب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے کہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں راجہ صاحب، آپ قائل ہوتے ہیں کہ نہیں، اس لیے ہم ان کو اب رخصت کر دیں۔ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ 2 منٹ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ جائیں گے، وہ 2 گھنٹہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ نہیں گھنٹہ نہیں بیٹھوں گا، نہیں، میں اگر بیٹھوں گا تو بات کروں گا، اگر میں بیٹھوں گا تو بات بھی کروں گا۔ میں نئی کوئی بات نہیں کروں گا، صرف ان کی بات کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر وہ ویسے پھر اس سے پہلے جانا چاہتے جا سکتے ہیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سن اس کے بعد آپ کی بات، میں وہ تو پھر ساری رات چلتا رہے گا نا، میں کوشش یہ کروں گا کہ میں نئی بات نہ کروں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، اگر میں نے بیٹھنا ہے تو میں نے بات کرنی ہے۔ جی بات کریں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پھر میں بھی کرتا جاؤں گا، آپ بھی کرتے جائیں گے نا، it has to be ended somewhere۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں اس میں سے چند سوال آپ میرے سوال کی سمجھ لیں اس کے نتیجے میں، ٹھیک ہے؟ اپنے اتنے میں کامنٹس کی کوشش کروں گا کہ میں اس سے گریز کروں۔ ایک تو آپ نے جو نشان والی بات کی ہے، میں نے کہا نا کہ یہ ویسے ہی ہے، ان کا جو قادیان کا آنا تھا نا، یہ ویسے ہی تھا جیسے پیر میر علی شاہ صاحب کا منار پاکستان آنا تھا۔ تو اس میں اشارہ آپ کے سمجھنے کے لیے اور سمجھدار لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ اچھا، میں اب آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ امت بار بار کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں کسی طرف خود کو منسلک نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے عطاء المنان سے بطور احمدی مسلمان جو میں خود کو سمجھتا ہوں، تو آپ مجھ سے اس وجہ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، میرے عقیدوں کو درست نہیں سمجھتے، یہی بات ہے نا؟ بات ہے۔ تو میرا یہ حق ہے کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں میں اس کو بھی تو دیکھوں نا کہ اس کا اپنا ایمان کیا ہے۔ میرے نزدیک چھوڑیں، اس کے اپنوں کے نزدیک اس کا ایمان کیا ہے جس کو وہ امت کہہ رہا ہے۔ تو اس پہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں تو بڑی صفائی سے اور دلیری سے اور جرت سے جو بھی ہے وہ موقف بیان کر سکتا ہوں، اور باقی امت کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں، تو مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو باطل کہتے ہیں، ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، آپ کے نزدیک وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ سوال بھی کر لیں۔ نہیں، پہلے ایک اس کا سیدھا سا ایک جواب دے دیں بغیر سوال کریں پہلے، میں اس کے بعد جواب دونوں کے نہیں، آپ میں پھر اگلا سوال پہ اس کا جواب دیں گے تو وہ بنے گا نا جو۔ اچھا، سوال اپنا ریپیٹ کریں، پریسائز کر کے ریپیٹ کریں۔ حضرت ابو بکر خلفائے راشدین، خاص طور پہ جو پہلے 3 ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین کی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں، ان کے اسلام پر شک کرتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر شک کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا، یا ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنا ایمان سمجھ کے ایسا کرتے ہیں، آپ ان کو مسلمان سمجھتے؟ میں کسی کا نام نہیں یہاں لے رہا، لیکن ایسے عقائد رکھنے والے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا افضل بھائی آپ موجود ہیں؟ افضل بھائی دینا موجودگی، میں دے رہا ہوں جواب بھائی، آپ چپ کریں پلیز، آپ نے سے نہیں پوچھا۔ افضل بھائی آپ موجود ہیں؟ میرا اوپر کریں مائک کو۔ افضل بھائی موجود ہیں نا آپ؟ افضل صاحب پیش آ رہی ہے، افضل صاحب کی حضرت پیش آ رہی ہے، میری درخواست ہے کہ افضل صاحب اس میں نہ لائیں۔ افضل بھائی میں بھی جواب دوں گا، یہ بھی جواب دیں گے، ان سے لے کر تسلی سے بات کیا، یہ بھی جواب دیں گے۔ نہیں، آپ نے دعویٰ کیا، میں نے کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اچھا یہ دیکھا نا، یہ بس ختم ہوگی نا بات، ختم یہ بات ہے آپ کی، یہ آپ کی منافقت ہے، ختم کدھر، دعویٰ آپ نے کیا ہے، اب غصے میں آ گئے، اب آپ پریشان ہو گئے، اب آپ دیکھیں نا، آپ غصے میں اتنی بات، ابھی آپ امت کر رہے تھے، میں نے تو امت کا کوئی نہیں نعرہ لگایا، میں نے تو امت کا نعرہ ہی نہیں لگایا،
مہینے کیوں اتارنے لگے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا امتیاز صاحب یہ جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے آپ کو سوال بڑے آپ پتہ چلا نا سوال کر کے پھنس کے اپنے سوال کرنے نہیں کچھ بھی نہیں، آپ نے دعویٰ کیا امت کا، آپ جرت کریں، فیصلہ کریں ادھر۔ آپ نہیں ہے امت مسلمہ میں دعویٰ کرتے، آپ لوگ نہیں دعویٰ کرتے، آپ تو نہیں نا اس کو مانتے۔ نہیں تو آپ کرتے تو نا، آپ کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ مجھے امت میں سے مانتے ہیں؟ آج اگر نہ سنیں میری بات، آج اگر آپ میں جرت ہے نا سوال کا جواب پہلے میں دوں گا، پریشان نہ ہو، پانی پی لیں امتیاز بھائی۔ اچھا ایک منٹ، اچھا امتیاز بھائی ایک منٹ پانی پی لیں، اٹس اوکے۔ پانی نہیں پینا، آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ نے جو بات کی ہے نا ٹانگوں پہ بھار ڈالے، بھائی جواب دے دو، جواب دے دو، اب بھاگنا نہیں ہے، بھاگو سوال بات کا جواب دے بھاگنا دیجیے۔ نہیں ہے، میں کہاں بھاگ رہا ہوں، میں تو اللہ سے بھاگنا نہیں ہے۔ میری آواز اسی طرح میں کام چاہیے، آپ کو جواب کی بیساکی چاہیے، آپ کو جواب کی بیساکی میں چاہیے، کیا کیوں لفادی کر رہے ہیں؟ میں یہاں آپ موجود جواب ہوں۔ کو چپ کروائیں۔ میں ذرا ہاں جی شیری صاحب کریں بات جی۔ بھائی کتنے لوگوں نے بولنا ہے؟ کسی نے نہیں بولا یار آپ ہی بول رہے ہیں، اب ہمیں کم از کم وہی بات آپ کو بتانی پڑتی ہے، اس کو بھی بتانا پڑتا ہے۔ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک تقریر پہلے وہ کر لے، اس کے بعد یہ تو زیادتی والی بات تقریر نہیں، ہے۔ میرا تو سوال ہے سادہ معصوم سا۔ میں نے کہا کہ سوال کا جواب اب دونوں نے دینا ہے، تیار ہیں؟ دونوں نے دیکھیں امت کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ دیکھیں اب دیکھیں ہو گیا، اب دیکھیں ہو گیا۔ امت کا دعویٰ بتائیں کس نے کیا ہے؟ آپ کا نہیں ہے دعویٰ امت میں ہونے کا؟ میرا اپنا ہے نا، آپ تو نہیں نا ہاں تو مانتے۔ میرا بھی اپنا ہی ہے نا، میرا تو لیکن ہم تو آپ کو مانتے ہیں امت میں سے۔ اچھا تو میں وہی تو سوال کرنا ہے جو تو سوال پھر یہ نہیں، ادھر ٹھہر کے نا، یہ فرق ہے، مجھے ماننے امت میں سے پہلے، آپ پھنس چکے ہیں، مجھے پہلے امت میں سے مانے۔ اللہ کی قسم آپ امت دعوت میں سے ہیں؟ نہیں امت مسلمہ سے مانے۔ اچھا آپ امت دعوت میں سے ہیں؟ امت مسلمہ میں سے مانے، میں آپ کو مسلمہ میں مانتا ہوں۔ اب ٹاپک کو چینج نہ، راجہ صاحب آپ پھنس چکے ہیں۔ یہ راجہ تعاون منان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ذرا دھیان سے، ذرا دھیان سے، ذرا دھیان سے، ذرا دھیان سے، ذرا دھیان سے۔ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ پہلے میری سوال کا جواب دیں۔ دونوں بھائی رکیں، دونوں میں نے کہا کہ سوال کا جواب آج دونوں نے دینا ہے، پہلے نہیں مجھے تو آپ امت میں سے سمجھتے نہیں، میرے پہ باری نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں۔ رک جائیں۔ آپ اعلان کر دیں کہ آپ کا تعلق امت سے نہیں ہے، میرا اعلان اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نمائندہ جماعت ہم ہیں، آپ نہیں مانتے۔ امت میں ہونے کا ہے تو آپ کو اپنے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ نہیں مانتے، پہلے تسلیم کریں، پہلے مجھے امت میں سے، امت مسلمہ سے میں سے تسلیم کریں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے، یہ بات ہے، آپ کا حق ہی نہیں رہتا، آپ کا حق نہیں رہتا۔ نہیں پھنس نہیں، پھنس چلو جواب آپ نہیں دے رہے، پھنس میں گیا ہوں، جواب دیں، جواب دیں، نہیں ہے جواب۔ دوسرا سوال، آپ جواب دیں گے؟ دوسرا سوال، دوسرا سوال، میں دوں گا، دوسرا پہلے میں سوال، دوں گا، بعد میں آپ دیں گے۔ دوسرا سوال، دوسرا سوال، دوسرا سوال، اس کا جواب آپ نہیں دے رہے، جواب دیں، آگے چلیں۔ پہلا سوال، پہلے سوال کا پہلے مجھے امت مسلمہ میں سے مانے، پہلے مجھے، میں آپ کو امت مسلمہ میں سے مانتا ہوں، آپ مجھے امت مسلمہ میں سے مانے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوال کیا اس سوال پہ آئیں، اس سوال کا جواب آپ دیں گے؟ اس کا جواب دیں، آپ بھی دیں گے، میں بھی، تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جواب دیں، آپ بھی دیں گے آپ کا ہے، آپ کا دعویٰ، میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہی آپ نہیں کا دعویٰ امت میں ہونے کا نہیں ہے، میرا دعویٰ امت میں سے، آپ اس کو تسلیم کریں پہلے۔ ہاں تو کولو کولن شدیدہ ہی ہے نا، نہیں میں بالکل نہیں پھنسا، آپ پھنس چکے ہیں۔ میں نہیں پھنسا، نہ سوال میں نے کیا، پھنس میں گیا ہوں، تمہارا ہو گیا۔ آپ ادھر امت کا، اور ٹھہر تو جائیں نا، شور کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ اس سوال کا جواب دیں، امت آپ کر رہے ہیں، میں نے نہیں کیا۔ دوست کس بات کی جما رہے ہیں، کیوں ٹھہر جائیں؟ وجہ نہیں، میں چلیں، I personally very humbly request you, please can you answer my question؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ ہوسٹ سے کہیں کہ ٹائم لگا کے میری آپ کی بات کرائیں۔ ٹائم ادھر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ آج اس پہلے سوال کا دونوں، نہیں آپ سے میں ڈیبیٹ کرنی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے جب تک آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپاتے رہیں گے، مداخلت کریں گے، میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا۔ آپ اس سوال کا جواب دے دیں یا اس کو چھوڑ دیں؟ اس سوال کا جواب آج دونوں دیں گے۔ ایک منٹ کے لیے دونوں رک سکتے ہیں، ایک منٹ کے لیے رک سکتے ہیں پلیز؟ جی شریف بھائی، جی شریف بھائی، ایک منٹ کے لیے پلیز۔ یہ دیکھیں آپ دونوں ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو چل رہی تھی، لیکن اب جس طرح سے آپ دونوں کی گفتگو چل رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس سے، یا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 125 سے زائد لوگ بیٹھے ہیں، سب نیچے لکھ بھی رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اب آج کے لیے اس کو کافی سمجھیں۔ نہیں شریف بھائی ایسے جاتی ہے، یہ پہلے سوال کا جواب دونوں نے دینا آج ہم نے۔ میری بات سن لیں نا، ابھی آپ بھی ایگزاسٹ ہو چکی ہیں، راجہ صاحب بھی، مجھے لگ رہا ہے میں بالکل فریش ہوں۔ نہ شریف بھائی جاتی نہ کریں، آج پہلے سوال کا جواب دونوں سے لیں، آپ ہوسٹ ہیں، دونوں سے جواب لیں۔ سوال کیا ہے امتیاز صاحب، جواب دے دیں، اس میں کیا پریشانی والی بات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہے، پھنس ہم گئے ہیں، آپ جواب دینے میں سے بھاگ رہے ہیں، آپ جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں، جواب دیں۔ آپ کو جواب کی بیساکی چاہیے؟
चाहिए, सबको चाहिए, आपको चाहिए, आप सवाल का जवाब दें, हम सुन रहे हैं। सवाल का जवाब फादी ना खेले ना, सवाल का जवाब दें, फादी ना खेलें, फादी ना खेलें, भागे ना इम्तियाज साहब, भागे ना आप, इम्तियाज साहब भागे ना काइंडली। गाली ना देना, जवाब प्लीज, गाली मत देना, आमिर हक वाली जुबान ना इस्तेमाल करें, आमिर हक वाली जुबान ना इस्तेमाल करें, आमिर हक वाला रवैया ना इस्तेमाल करें। जवाब प्लीज गाली ना दो प्लीज, औरतें नीचे सुन रही है, प्लीज गाली ना दो, जवाब प्लीज अच्छा ये भागना गाली है, जवाब भाई प्लीज क्यों भागे आप इम्तियाज साहब? आमिर हक वाली जुबान इस्तेमाल ना करें ना, आमिर हक वाला स्टाइल ना अपनाए ना, अच्छे नहीं लगते आपको सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं करता ना, आप निकाले गालियां, रोकते उसका क्यों नहीं है? आप आपके धर्म में गालियां निकालें। जवाद साहब प्लीज जरा रुकें, आप भी रुकें जवाद साहब। मुझे आपसे एक बात, शारी भाई मुझे पहले आपसे एक बात करनी है, मैंने आपसे पहले एक बात करी, प्लीज मुझे मॉडरेटर, शारी भाई मैंने हर दफा आपकी बात सुनी है, प्लीज मुझे पहले आपसे बात करनी है। शारी भाई प्लीज मुझे आपसे बात, प्लीज 30 सेकंड, शारी भाई प्लीज 30 सेकंड मुझे आपसे बात शारी भाई करनी है। शारी भाई आज बात करनी है, आप कर लें 30 सेकंड कर लें बात। शारी भाई मेरा आज मुतालबा है कि उस वक्त तक ये ब्रॉड बंद नहीं होगी। आज जो पहला सवाल अता ने पूछा है ना, उसका जवाब पहले इम्तियाज देगा, बाद में अता और जवाब देंगे। आप इस बात की गारंटी लें, पहले करें, पहले जवाब तो दें ना, आप जवाब दें पहले, भागे ना जवाब दें। मैंने बात की, आप गारंटी दें कि दोनों जवाब देंगे। अफजल साहब मौजूद हैं? मॉडरेटर मेरे भाई अफजल साहब मौजूद हैं यहाँ पे? अफजल साहब देखिए शरी भाई, वो जवाब देने की बजाय छोड़नी चाह दिया उन्होंने। आज कोई बंदा, आज इम्तियाज साहब आपको जाने देना नहीं है, आज आपको नहीं जाने देंगे, आज हम आपको जाने नहीं देंगे। सारी दुनिया देख रही है कि भाग कौन रहा है, शोर आज आपको भागने नहीं देंगे, कौन है, आज पानी की किसको जरूरत पड़ रही है। बहुत सवाल पूछा, सीधा सा सवाल पूछा, शोर मेरा उनसे क्या वास्ता है? जवाब आज सारे देंगे, इस सीधे सवाल का जवाब आज सबने देके जाना यहाँ से। मैं कहता हूँ कि इतने अभी तो इनकी नुमाइंदगी ले रहे थे आप को कोई बंदा भागने ना दे। अब इस तरह रेत की दीवार की तरह ऐसे हर दफा भाग जाता है। तो एक हल्का सा ऐसे झटका दिया है, भागे ना ना इम्तियाज साहब, भागे ना, हल्का सा झटका दिया है। इम्तियाज साहब पानी पिए, गालियां देंगे, इम्तियाज साहब पानी तो पिए, पानी पिए ना इम्तियाज साहब, पानी पिए, रिलैक्स करें। ये मुझे उतार देंगे, खवातीन सुन रही हैं इम्तियाज साहब, खवातीन सुन रही हैं, पानी ना प्यारे भाई, भागो ना, भागने नहीं देना, नहीं प्लीज गाली ना निकालो। आमिर हक वाली नहीं, आमिर हक वाली जुबान ना इस्तेमाल करें, खवातीन बैठी हुई हैं। अब या मुझे उतार देगी या राजा भाग जाएगा। कौन भाग रहा है? सारी दुनिया देख रही है। या तो राजा भाग जाएगा या ये मुझे उतार देंगे। मेरा सबको भी शुरू कर लिया आपने। मैं तो इम्तियाज साहब कह रहा हूँ अभी भी। ना राजा साहब, इम्तियाज साहब कह रहा हूँ। आमिर हक से बड़े इम्प्रेस है, आमिर हक से बहुत इम्प्रेस है। कोई मुझे परेशान नहीं है। मेरा एक सवाल है, दो बंदे क्यों बोल रहे हो? वो सवाल आज आपकी रूहानी मौत बन गया यहाँ। आज नहीं, आज फैसला होगा, आज भागिएगा। फैसला तो हो गया है, आज हमें जाने देना नहीं है। आमिर हक से बड़े इम्प्रेस है, लगता है आप दूसरा बात कर रहे हैं। नहीं है आज आप क्या हो गया ये साहब, आप क्या हो गया? बुखला गए यार, इस कदर बुखला गए। ये मुझे उतार देंगे, नहीं उतारेंगे। आज आप मेरा ख्याल है शायद भट्टी साहब, मेरा ख्याल है आज देखिएगा, ये तीनों में से शायद भट्टी साहब नहीं आज जाने देंगे आपको। साहब आज कैसे जाने देंगे? जो सवाल इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। क्या मुझे ये होता है सवाल से भागना। साहब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इम्तियाज साहब इम्तियाज साहब ये कभी नहीं होगा कि आपको उतारेंगे जो आप कह रहे हैं, नहीं उतारेंगे इंशाल्लाह, हम नहीं। आप पहले मुझे बताएं कि इस सवाल का जवाब आप सबसे लेंगे ना आज, ये पहले बताएं। ये टॉपिक है। अच्छा नहीं, वो क्यों लेंगे, वो क्यों लेंगे? आप जिम्मेदारी आपने ली है उम्मत की, मैंने ली है उनकी जिम्मेदारी। मैं आपको कहता हूँ शायद भट्टी साहब, मैं अब होस्ट की भाई एक आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? वजह मैं उनसे सवाल करने लगूं क्योंकि आप शोर बहुत कर रहे हैं ना, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अपना अफसर सॉरी राजा इमरान साहब, आप भी म्यूट कर लें। जी मैं भी म्यूट कर लूं। आप भी कर लें। जी शारी भाई नहीं बोलते। एक मिनट जी, सारे दोस्त म्यूट करें हमें। जी शारी साहब मौजूद हैं? जी मौजूद हैं। अफसर साहब ये जिस नहज पे गुफ्तगू पहुंची है, आप क्या मशवरा देते हैं, क्या करना चाहिए? इसको तो बहुत पहले टर्मिनेट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आप देखें डिस्कशन तो हो नहीं रही है। तो बिल्कुल सही बात, मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ। एक सेकंड इम्तियाज साहब मुझे बात करने दें। देखें अफजल भाई, बात पता क्या है? अफजल भाई, एक राजा भाई ने सवाल पूछा है, उसके सवाल के जवाब में उन्होंने शोर मचा दिया। जवाब बोल रहे हैं यार। इम्तियाज साहब आपने बोला है, अब आप बोले हैं।
अब मैं नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपने ब्रॉड क्यों बंद करनी है, आप पहले सवाल का जवाब दें सबसे। आप हमें मौका दें, हमें बात तो करने दें ना। यारी भाई मेरी आपसे दरखास्त है, आज इस सवाल का जवाब सबने दे के जाना है, ब्रॉड ही बंद करना। बिल्कुल, आज इनको जाने नहीं देना हमने। आज देखें अफजल भाई, राजा भाई ने एक सवाल किया है, बात करने देना, बात में अंदर काटें, अंदर जवाद भाई बात करेंगे, अफजल साहब बात करेंगे, मैं बात करूंगा। जवाद भाई आप तो बार फिर मेरा नाम ना खवातीन बैठी हैं, मेरा नाम ना लें, वो आमिर हक से इतने इंप्रेस हैं, उसकी मेरा फिर नाम ना लें। ये देख ले अफजल साहब, इम्तियाज साहब, आज शुरू से हम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, क्यों करते हैं ऐसे? जनाब जी, मेरी गुजारिश ये है, अभी कोई बोले ना प्लीज दरमियान में ना, मैं अफजल साहब और भट्टी साहब समझें कि हम तीन बंदे बात कर रहे हैं आपस में। भट्टी साहब, चूंकि ब्रॉड के होस्ट आप हैं और आप एक अहमदी हैं, और मैं आपके साथ मॉडरेट कर रहा हूँ और अफजल साहब मॉडरेट कर रहे हैं। इम्तियाज साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं और बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो भी मेहमान हैं, लेकिन एक दो वो सारे अहमदी हैं तकरीबन। और इम्तियाज साहब चूँकि हमारे मेहमान हैं, हमें एज ए अहमदी एक कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर ज़्यादा होना चाहिए, और मेहमान की रिस्पेक्ट अगर वक्ती तौर पे हमें लगे भी कि कुछ कमी हमें आती है, कोई अल्लाह रहम करे, अल्लाह की नज़र में नहीं आनी चाहिए, मेहमान को नाराज़ करके नहीं भेजना चाहिए। और मेहमान की रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो उनका मुतालबा क्या है, मैं चूंकि वाशरूम गया था, वो क्या मांग क्या रहे हैं इम्तियाज साहब? भट्टी साहब आप मुझसे पूछे ना, मुझसे पूछे एक सेकंड इम्तियाज साहब, एक सेकंड इम्तियाज साहब। शरी भाई मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सी बात है। राजा भाई एक मिनट ना म्यूट लगा लेना। राजा भाई जिन्होंने सवाल किया वो बताएं, फिर राजा साहब बताएं जिन्होंने डिमांड की है। राजा साहब ने डिमांड किया, राजा साहब ने सवाल किया। राजा साहब आप प्लीज, राजा साहब राजा साहब आप बताएं क्या मामला क्या है, क्या मैंने क्यों नहीं बताना, मैंने बताना है, मैंने बताना है। बाद में आपने भी बताना है, ये नहीं कि एक ही बताएगा। उनसे चूंकि बात स्टार्ट हुई है, हम जरा समझ लें कि मसला है क्या, उसके बाद मैं बताऊंगा। राजा साहब ने सवाल किया जी, मैं बता देता हूँ। वो शरी भाई, इम्तियाज साहब जो है ना हमसे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे ये कर रखी है, एक उसूली मौक़िफ़ हमने अपनाया हुआ है कि मैं एक अहमदी मुसलमान हूँ और एक मुबाई अहमदी मुसलमान हूँ, जो हजरत खलीफतुल मसीह हजरत मिर्जा मसरूर अहमद अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीर अजीज की बैत में हूँ। अब कोई इम्तियाज साहब अगर मेरे से ये बात करना चाहते हैं या डायलॉग करना चाहते हैं, तो इनको एक तो अपनी आइडेंटिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि ये जाहिर है सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक हैं, फ़िरके हैं, मज़ाहिब हैं, गिरोह हैं, तो उनमें से किसी एक के साथ खुद को आइडेंटिफाई करें ताकि मेरे इल्म में हो कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ उसके अपने अकायद क्या है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं किसी के साथ खुद को एफिलिएट नहीं करता, तो उस पे मैं उम्मत मुसलमा की नुमाइंदगी करता हूँ, और उम्मत मुसलमा इस बात में ये सब, तो वो उम्मत की नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं। अब जो मैं जानता हूँ वो ये है कि उम्मत तो फटी हुई है, वो एक फिरकों में बटे हैं, एक दूसरे पे कुफर के फतावा हैं। तो जब मैं उनसे इम्तियाज साहब ये पूछता हूँ तो वो इस बात की तरफ आते नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं फिर दो स्पेसिफिक आपकी एक टेस्ट सवाल हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने, क्योंकि मैंने किसी उम्मत की नुमाइंदगी खुद पे नहीं ली, किसी फिरके इनके किसी मसलक की, खुद मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ली है। ये चूंकि ले रहे हैं तो इसलिए मेरे लिए ये जानना जरूरी था। तो मैंने अभी पहला सवाल किया, वो ये किया है कि वो गिरोह या वो शख्स जो खुलाफाए राशिदीन को पहले जो तीन हैं उनकी खिलाफत को बातिल समझे, उनको मुसलमान ना समझे, उन पे इस्लाम पे शक करे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान पर शक करे, उनको ये इनके अकीदे के मुताबिक मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं। इस सवाल से ये आगे जा नहीं रहे, वो आगे से ये जवाब दे रहे हैं कि मुझे भी बताना है, मुझे भी, मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं बाकी फिरकों को उम्मत मुसलमान में तो समझता हूं, लेकिन मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ना मेरा हक है, मैं ना करूंगा, इसलिए मैं जवाबदेही नहीं हूं। आप चूंकि नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप जवाबदेह हैं, इसलिए मैंने ये अभी पहला सवाल पूछा है। जी शारी भाई। जी इम्तियाज साहब, इस सवाल के जवाब में आपका क्या मुतालबा है? हाँ जी, अब मुझे मौका दीजिएगा, जैसे उन्होंने पूरी बात की, पूरी बात जी आप पूरी बात करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शारी भाई, पहली बात तो ये है, शायद आप ना सुन पाए हों, मैंने कहा कि मैंने इनको हवाला दिया आज से 2 साल पहले की डिबेट का, मेरे पास क्लिप भी रेडी है, अगर मांगे मैं अभी उसको प्ले कर दूंगा।
میں نے کہا جی کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. یہی بات میں نے آج سے 2 سال پہلے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کے ساتھ میری ڈیبیٹ تھی, وہاں میں نے کی ہے, اور وہ باقاعدہ ریکارڈڈ بات ہے. ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے. میں نے کہا آپ میرے سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ان تمام جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر آج بر صغیر میں موجود ہیں, دیکھیں نا اہل سنت والجماعت تو ایک گلوبل چیز ہے. بر صغیر میں ہمارے جتنے بھی طبقات موجود ہیں ان سے پہلے وہ موجود ہیں اہل سنت والجماعت. یہ تو نہیں کہ وہ ان سے پیدا ہو یا انڈیا میں پیدا ہوئے, اور جو امت مسلمہ ہے وہ صرف انڈیا میں تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. اس کے علاوہ میں اپنے اوپر اللہ کی قسم کوئی نہ لیبل لگاتا ہوں, نہ میں کوئی اور ایفیلیشن رکھتا ہوں. اب میں نے کہا آپ مجھ سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ اپنے پہ نہ کوئی میرا لیبل ہے, نہ میرے اوپر کوئی میرا ایفیلیشن ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کے اپنے اوپر پہلے میں کوئی ایفیلیشن لگاؤں, کوئی لیبل لگاؤں, تب آپ اس سے بات کریں گے. تو کہ اگر میں لیبل لگاؤں گا وہ جھوٹ ہی ہوگا نا. میں تو کوئی اس سے لنک نہیں کس بات سے کرتا اپنے آپ کو. اب اگر میں وہ جھوٹ بول کے لیبل لگاؤں گا تو کیا جھوٹے بندے سے آپ مناظرہ کریں گے؟ اور اگر آپ نے سچ سے مناظرہ کرنا ہے تو میں خدا کی قسم اٹھا کے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اس بات کو نہ چھپایا نہ کچھ کیا. شروع سے یہ بات واضح ہے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. ایک بات تو یہ. اچھا اب دیکھیں نا, میں نے اپنا بتا دیا نا, اور ساتھ یہ تھا کہ میں نے ٹیکنیکلی بات بتائی کہ اہل سنت والجماعت ان تمام لیبل سے پہلے موجود ہے. ساتھ میں نے الزامی رنگ میں ان کو یہ بات بتائی کہ مرزا صاحب سے جب لوگ کہتے تھے کہ بھی آپ کا تعلق کس سے ہے, وہ کیا کہتے تھے کہ میرا تعلق تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. نبوت کے دعوے سے پہلے وہ بھی خود یہی کہا کرتے تھے. یہ میں نے ان کو بات کی الزامی رنگ میں کہ یہ بات تو آپ کے گھر سے بھی ثابت ہے. اچھا اب اگلی بات آتی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ میں باقی دنیا کے والے سے, ایک ہوتا ہے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا, میں نے بتا دیا. اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے دیگر لوگوں کے بارے میں کہ فلاں لوگ, وہ جو فلاں لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا موقف ہے. تو شہری بھائی میرا یہ مطالبہ بنتا ہے کہ آپ نے جو مجھ سے سوال میرا کیا میں نے آپ کو الفن بتا دیا. اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کا بتاؤ, تو میں نے کہا میں آپ کو بالکل بتاؤں گا, اور پہلے میں بتاؤں گا, لیکن پھر میرا یہ حق کی بنیاد پہ مطالبہ ہے کہ آپ نے بھی بتانا ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, اور جتنے یہاں پہ لوگ آمدی پینل پہ موجود ہیں ان سب کا کیا موقف ہے. کیونکہ یہاں پہ اب سوال مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں اوروں کے بارے میں. اگر آپ اوروں کے بارے میں مجھ سے میرا موقف پوچھیں گے تو مجھے حق حاصل ہے اوروں کے بارے میں آپ سے آپ کا موقف. میں نے 1 منٹ بات کی تھی, آپ نے 10 منٹ لے لیے. کنکلوڈ ہو گئی ہے, ہوگی بات. آپ نے ان کی سوال یہ ہے کہ آپ ان کی نمائندگی لے رہے ہیں, میں لے ہی نہیں رہا, تو میرے سے سوال نہیں بنتا. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے شہری بھائی اب مجھے بتائیں آپ بات, انہوں نے جو میرے, اب دیکھیں نا شہری بھائی میں سے ایک بات کر دوں, لیکن انہوں نے جو میرے بارے میں سے میرا پوچھا میں نے اپنا بتا دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسروں کا بتاؤ, میرا حق بنتا ہے کہ ہاں میں بتاؤں گا. وہ دوسرے نہیں ہیں نا, ان کی نمائندگی لے رہے ہیں آپ, یا کہہ دیں میں ان کی نمائندگی نہیں لیتا, میں سوال ہٹا لیتا ہوں. اچھا راجہ صاحب کہ میں یہاں پہ اب کروں گا نا بات تو پھر آپ اس میں پھنس جائیں گے, اس لیے آپ اس نہیں پھنسے تو پتہ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کون پھنسا ہوا ہے. آپ ان کی نمائندگی نہ لیں. اگر میں دیکھیں نا امتیاز بھائی دیکھیں سنیں دیکھیں, اب انصاف سے میری ایک بات سنیں, وہ آپ نے 10 منٹ بات کی ہے, خدا رہا آپ مہمان ہیں, ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں, آپ کو وقت زیادہ دے رہے ہیں, سنیں تو صحیح نا. ابھی 10 منٹ بولے ہیں یار آپ. ابھی ہم اس کو پیاری بھائی وہ 10 منٹ بولے ہیں, مجھے 30 سیکنڈ تو دینا. میں نے آپ سے کہا, ہم دونوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا, کسی نے نہ آپ کو روکا نہ مجھے روکا. اگر ٹائم لگانا ٹائم میں 30 سیکنڈ میں بات کرتا ہوں, آپ 10 منٹ لے لیتے ہیں. میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں, چلے میں آپ سے, مجھے یہ سمجھا دیں, پھر میں شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی. میں آپ کی بات سوال کر کے اپنا مائک سوال کرنے لگا ہوں, اب آپ مائک بند کر لیجیے گا اور حوصلے سے سنیے گا بات, حوصلے سے بات سنیے گا. میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں, جب آپ خود کو کسی سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ میں اہل تشیع ہوں, نہ میں وہابی ہوں, نہ میں اہل حدیث ہوں, نہ میں دیوبندی ہوں, نہ میں بریلوی ہوں, نہ میں مودودی ہوں, ٹھیک ہے. اب جب آپ ان کے ساتھ کسی کو منسلک نہیں کرتے اور ساتھ ان سب کی نمائندگی کرتے ہیں, تو یہ جو بات ہے یہ اصولی طور پر درست نہیں ہے, کیونکہ ساری دنیا کو حقائق کا پتہ ہے. اس لیے میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ ایسے طبقے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جو خلفائے راشدین کو اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر چند ام المومنین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سب کے اسلام پر بھی شک کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کی خلافت کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باطل ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ائمہ کو افضل سمجھتے ہیں. تو کیا آپ ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں یا ان کو مسلمان نہیں سمجھتے؟
تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اسی طرح احمد رضا خان بریلوی صاحب دیوبندیوں اور اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، بڑے سخت ان کے فتاوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کچھ مخصوص لوگوں کے جو دوسروں کے اکابرین ہیں اہل سنت میں سے ہی، ان پہ انہوں نے فتاوی لگا رکھے ہیں کہ جو ان کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی غیر مسلم ہے یا وہ بھی کافر ہے۔ کیا آپ ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں؟ مجھے صرف آپ جواب دیں گے مجھے وہ قبول ہے، صرف مجھے یہ اس سوال کو یہ سمجھا دیں کہ کیا آپ ان لوگوں کی بھی، ان گروہوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں؟ پھر اتنی سی بات ایسے لے لیتے ہیں۔ افضل صاحب امتیاز صاحب آپ ایک منٹ رکیے گا، ابھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ افضل صاحب میری اور آپ کی اور شاید بھٹی صاحب کی، آپ نے دونوں کی بات سنی اور میں نے بھی سنی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو دونوں طرف سے جو مطالبہ ہے کہ کوئی اس میں جائز بات ہے یا کہ کوئی نامعقول بات ہے، تو کس طرف سے ہے؟ نہیں، ہمیں ججمنٹ دینے کا رائٹ حاصل ہے دونوں طرف سے، یہ پہلے تو یہ کوسچن ہے۔ نہیں، ہم نے ججمنٹ تو نہیں دینی، ہم نے تو ایک مشورہ کر کے اس وقت کی جو صورتحال ہے بھائی انہوں نے بات کی، پلیز مجھے ان کی بات کا جواب تو کائنڈلی آپ دینا پہلے، یہ تو آپ سے جاتی لیتے ہے۔ ہیں، امتیاز صاحب لیتے ہیں آپ سے جواب، کیوں نہیں، آپ ادھر ہی ہیں۔ افضل صاحب ہم آپس میں تو مشورہ کریں کہ حقیقت کیا ہونی چاہیے، جو ایشو ہے نا، دیکھیں نرم کر دیا ان کے درمیان جو ایشو ہے اس کے اوپر ہم جج نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ماڈریٹ کر رہے ہیں ڈسکشن کو، ان کا جو کانٹینٹ آف دا ڈسکشن ہے اس کے اوپر ہماری ججمنٹ کا میرا خیال ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ ہم احتیاط کریں اور ہم ججمنٹ کی جو ڈومین ہے اس سے باہر رہیں۔ یہ ایک نہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سوال معقول ہے کہ نامعقول ہے۔ نہیں، ان کے جو سوالات ہیں نا، دونوں کو ایک دوسرے سے جس طرح سے وہ رائٹ ناؤ کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا میوچول رائٹ ہے، اس کے اوپر ہماری کوئی بھی جو ججمنٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں صرف ماڈریٹ کرنا چاہیے۔ جو کانٹینٹ اور ایشوز ہیں ان کے درمیان آپس میں وہ آپس میں جو مرضی ہے کامنٹ کریں، جو مرضی ہے پٹ کریں، جو مرضی ہے ریزالو کریں، اور جو مرضی ہے وہ جو جس طریقے سے وہ علمی طور پہ اس وقت کنفرنٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی ان کا رائٹ ہے۔ تو اس لیے میری آپ کو سجیشن ہے دونوں بھائیوں کو کہ ہم اس کے اوپر ججمنٹ کی ڈومین سے بالکل باہر ہیں۔ میں متفق ہوں آپ کی بات سے۔ تو امتیاز صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی نہیں، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، اور ان کا کوئی ٹائمر نہیں تھا، میرا بھی کوئی ٹائمر، میں بھی تفصیل سے بات اپنی کروں گا انشاءاللہ، جو انہوں نے پہلے بات کی ہے۔ نہ کسی نے آپ سے نہیں کہا ڈیٹ میں بات کریں، آپ کسی نے آپ سے نہیں کہا یہ بات، یہاں پر آپ ٹائم لگایا کریں، ریلیونٹ رہیں گے۔ آپ یہ بتا دیں سوال میں، نہیں بھائی آپ نے بات پہلے کر لی، کتنی بار بات آپ نے کرنی ہے؟ آپ غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتائیں، میں 2-3 سال شاید آپ سے بڑے ہیں، بات کری، میں اس کو پہلی بات کو پہلے ڈس کر بسم اللہ الرحمن غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی بات، اچھا پہلی بات تو یہ ہے آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا سا سوال ہے، کہہ دیں کہ کرتا ہوں کیا یا نہیں کرتا۔ اب آپ کیوں بات میں ٹوکتے ہیں؟ کم از کم کچھ تو تہذیب کا خیال رکھ رہا صاحب، کیا ہو گیا آج آپ کو؟ آپ بھی تو تہذیب کریں نا، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، میری بات سنیں، ایک جملہ لے کے آپ بات کریں۔ میرا سوال اتنا ہے کہ آپ ان گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بات کریں گے اسی بات کو، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی، تو رکھیے گا جواب۔ ہاں، آپ نے طے نہیں کرنا، وہ میں نے طے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو سب لوگ سنیں توجہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ میری درخواست ہے کہ جو ہماری ماڈز ہیں نا یہاں پہ، بھلے آپ کا تعلق کہیں سے، سنیں بات کو ذرا، میں ان سے کہہ رہا ہوں اور دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ آگے سے مجھ سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا آپ ان کی بھی نمائندگی کریں گے جو امہات کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، خلفاء کے بارے میں ایسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی عقل پہ غور کر سب کریں، کیا اہل سنت والجماعت کے یہ عقائد امہات کے خلفاء کے بارے میں؟ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں آپ نے آج بات کیا کی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کافی دیر سے یہاں موجود ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اپنی بات پہ غور کیا کریں بات کرنے سے پہلے۔ جب میں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، اہل سنت والجماعت کے تو یہ عقائد ہی نہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، تو ان کی نمائندگی میں کیسے کر سکتا ہوں جو ان عقائد کے حامل ہیں؟ غور کریں اپنی بات پہ۔ ایک بات یہ تو بات ہوگی نمائندگی والی سائڈ پہ۔ آپ آتے ہیں اصل سوال پہ۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، میں نے کہا میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا الزامی رنگ میں کہ جیسے جب مرزا صاحب سے نبوت کے دعوے سے پہلے کہتے تھے کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، یہی بات میں نے کی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی، آپ نے کہا جی کہ آپ نے اوروں کے بارے میں بھی جاننا ہے، وہ اور جو خلفاء کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، امہات کے بارے میں ایسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا سوال ہے، میں نے آپ کے سوال کو اکنالج کیا ہے۔ میں نے کہا اوروں کے بارے میں آج آپ نے بھی جاننا ہے اور میں نے بھی جاننا ہے، اور چونکہ سوال پہلے آپ نے کیا ہے میں ہی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں پہلے اس بات کی اشورنس لوں گا موڈ سے کہ وہ آپ کو اس بات کا پابند کرے گا کہ جب امتیاز بتائے گا کہ جن اوروں کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں وہ کیا خیال، نمائندگی والی بات تو پہلی بات ہوگی، میں کوئی ان کی نمائندگی نہیں کرتا چونکہ میں تو اہل سنت میں سے ہوں۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں خیال کیا ہے میرا، یہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا، وہ خیال آج میں نے بھی بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ اب آپ صرف راہ فرار کہاں سے نکال رہے ہیں؟ جی آپ امت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ دعویٰ نہیں کرتے امت میں ہونے کا، یہاں پہ تو بات اپنے اپنے دعوے کی ہو رہی ہے نا، وہ آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ یا تو آپ آج، اب دیکھیں آپ کے دو رستے ہیں، یا تو آپ آج اعلان کریں کہ آپ کا تعلق امت مسلمہ سے نہیں ہے، تو پھر میرے سوال بنتے نہیں آپ سے، اور اگر آپ نے یہ دعویٰ بھی کرنا ہے کہ آپ کا تعلق تو جی کوٹ اینڈ کوٹ امت مسلمہ کے ساتھ ہے، اگر آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے تو پھر جو سوال اوروں کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا، آج آپ سے میری درخواست ہے، ہمیشہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بات یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے جب نکلتی نہیں ہے بات کسی کنارے پہ، آج آپ نے بات کنارے پہ لگا کے جانی ہے۔ میرا سب کے سامنے یہ وعدہ ہے کہ پہلے ان اوروں کے بارے میں 2 ٹوک بعد اپنا موقف بتاؤں گا، اس کے بعد انہی اوروں کے بارے میں آپ نے بھی 2 ٹوک اپنا موقف بتانا ہے، اور اگر آپ کہتے نہیں بتانا پھر آپ اعلان کریں کہ آپ کا تعلق امت سے نہیں ہے۔ راجہ صاحب، آپ افضل صاحب لگا دیں۔ لگ گیا جی۔ اہل سنت فرقہ تھا، ان کا جو بھی فرقہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کر دیا، وہ معمور من اللہ ہو گئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، وہ مسیح ہوں، وہ مہدی ہوں جس کا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 1889 میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی۔ تو اس کے بعد ہم سب کا اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی یہاں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ شیعوں پر، وہ اس فرقے پر جو وہ اہل سنت میں سے کون ہے ایسا، چلیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہاں ہیں میرے کچھ سوالات جو یزید کو بھی کہنے والے ہیں اہل سنت میں، امیر المومنین اور اہل بیت کے بارے میں سیدنا امام حسن۔ میں نے یہ سوال اس لیے اٹھایا تھا کہ آپ نے بار بار یہ بات کی کہ میں امت کی نمائندگی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میں نے آپ سے اہل سنت کا بھی تو پوچھ لیا نا، میں نے بریلویوں کا آپ سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب تو اہل سنت میں سے ہیں نا، چونکہ آپ ان کی نمائندگی لے رہے ہیں سب کی، اہل سنت پر اگر محدود کر دیں تو ان سب کی آپ نمائندگی لے رہے ہیں، میں نہیں لے رہا بھائی، میں جب ان کی نمائندگی نہیں لے رہا تو میرے پہ سوال نہیں بنتا۔ آپ نمائندگی لے رہے ہیں تو پھر بتائیں کہ ان کا یہ جو موقف ہے، جو فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ پھر اس کو اون کرتے ہیں ڈس اون کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ ان کی نمائندگی لے رہے ہیں، اس کی آپ کو یہ بتانا، آپ کے لیے یہ بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک چلیں ٹھیک ہے، 1 منٹ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ بات کریں 1 منٹ جی۔ اچھا بات سنیں جی، میری طرف سے یہ زیادتی ہے بھائی، ٹائم لگائے نا، کیا سا بات تو سن لیں، میں بتانے لگا ہوں ایک بات۔ میری طرف سے ایک دفعہ براڈ گر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن میں دوبارہ ریزیوم کیا تو وہ چل گئی ہے براڈ۔ اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کسی وجہ سے براڈ گر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کسی نے براڈ گرائی ہے یا نہیں، آج براڈ نہیں گرے گی، آج نہیں گرے گی۔ نہیں، میں آپ کو ابھی ہوا ہے نا، ایسے ہوا ہے، لیکن میں نے ریزیوم کیا تو وہ دوبارہ چل گئی ہے۔ اچھا ٹائم لگا، ٹھیک ہے، باقی کریں جی، افضل صاحب کریں بات کریں۔ انہوں نے لیے 1 منٹ اور 35 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات آپ نوٹ کریں ذرا، میں نے کہا کہ مرزا صاحب نبوت کے دعوے سے پہلے اپنا فرقہ کیا بتاتے تھے؟ اہل سنت بتاتے تھے۔ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بعد میں انہوں نے جب وہ جماعت کا، اچھا انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا اپنے فرقے کو، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جب اپنی جماعت کی بنیاد رکھی تو اہل سنت سے انہوں نے اپنے کو خارج کر لیا تھا؟ حوالہ پیش کریں، ہوائی باتیں آج نہیں ہونی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب کا نبوت کے دعوے سے پہلے حوالہ دکھانا کہ وہ اہل سنت ہے، میری ذمہ ہے، آپ مانگے مجھ سے حوالہ۔ اب آپ نے مجھے حوالہ پیش کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا فرقہ جدیدہ بنانے کے بعد اہل سنت کو چھوڑ دیا تھا، یہ حوالہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ اگلی بات پہ آتے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ احمد رضا، بھائی میں نے جب آپ سے کہا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں اور اہل سنت والجماعت ان تینوں طبقات سے پہلے موجود ہیں، تو آپ یہ عجیب، آج آپ کو اپنی باتوں پہ غور کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، اوکے؟ آپ صرف بات کر رہے ہو، آپ اپنی بات پہ غور بھی کیا کرو۔ ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت ان تمام طبقات سے پہلے بھی موجود ہیں اور پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ہاں آپ یہ مطالبہ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ مجھے حوالہ پیش کریں کہ 1891 یا جو بھی آپ مجھے ڈیٹ بتائیں گے اس وقت کی، کہ اس سے پہلے اہل سنت موجود تھے، میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا۔ اب اصل بات پہ آتے ہیں واپس۔ اصل بات آج ختم نہیں ہونی ہے، آج اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ نے مجھ سے کچھ اوروں کے بارے میں پوچھا ہے، نہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، نہ میرے وہ عقائد ہیں، لیکن آپ نے کہا مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ ان اوروں کے بارے میں آج آپ نے بھی بتانا ہے اور میں نے بھی بتانا ہے۔ آج آپ نے جانا نہیں ہے، آج آپ نے قولوا قولا سدیدا جو لوگوں سے کہتا ہے اس پہ عمل کریں۔ کہتے جی میں فلاں بات کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ نے آج کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے۔
آپ نے کوئی میرے پہ احسان نہیں کرنا, کوئی آپ نے بات نہیں, آپ ہر بات کریں. چلیں جناب. ہاں جی لگا دیں جی 1.5 منٹ یا جتنا بھی 1 منٹ لگا دیں, اگر اوپر ہوا تو اتنا یہ ٹائم لے لیں. 1 رکھے یا 2 رکھے ڈاکٹر صاحب, یا 1 رکھے جی یا 1 2 منٹ رکھے؟ ٹھیک ہے, 1 منٹ ٹھیک ہے. بار بار آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے فرقہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اہل بھئی آپ تو ان کو نہیں نہ مانتے, یا آپ بتائیں کہ آپ ان کو مانتے ہیں, تو پھر آپ یہ اون کر لیں ان کا فرقہ. انہوں نے جو بات کی ایک سیاق میں, وہ ایک احمدی کو پتہ ہے, اس کا کام ہے وہ بتانا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 1889 23 مارچ 1889 کو انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آپ اس معاملے کو بار بار گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ اپنی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کی بار بار آپ بات کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اہل سنت, آپ پھر اس وقت آپ کون سے اہل سنت کی نمائندگی, کیا آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو یا بریلوی مسلک کے لوگوں کو اہل سنت میں شمار نہیں کرتے؟ چونکہ آپ اگر کبھی آپ امت کو اون کر رہے ہیں, کبھی آپ اہل سنت کو اون کر رہے ہیں, اس میں بتا بھی نہیں پڑا, تو ہمیں پھر آپ پلیز کلیئرلی بتا دیں کہ اہل سنت اس وقت آپ کے نزدیک کون ہے, اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے, اس کا امام کون ہے, اس کا امام کون ہے, یہ آپ نے بتانا ہے اس ٹرم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, سب سے پہلے آپ ذرا نوٹ کریں کہ آج باتیں ان کے منہ سے ہو کے, میں تو حیران ہوں ان کو ہو کیا گیا. کہہ رہے ہیں کہ وہ جب مرزا صاحب نے بات کی تھی اس کا ایک سیاق ہے, وہ احمدی کو پتہ ہے, وہ یہاں پیش کریں. آپ پبلک میں بات کر رہے ہیں, وہ سیاق احمدی کو نہیں پتا, آج آپ نے یہاں وہ سیاق پیش کرنا ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ جناب ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے جی میرے پاس کا ایک جواب ہے, وہ جواب میرے گھر کتاب میں لکھا ہوا ہے, آج وہ جواب آپ نے یہاں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات نوٹ کریں, پتہ ہے اچھا کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ, اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک تو یہ بات یاد رکھیں, آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا میں فلاں بات چھوڑتا ہوں, آج آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں, آج آپ نے ساری باتیں کرنی ہے. ہمیں آپ کا بالکل احسان چھوڑنے والا چاہیے نہیں ہے. اچھا آپ دوبارہ سوال پہ آ جاتے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فکرہ ابھی بولوں گا میں, یہ فکرہ صحیح ہے غلط ہے کہ مسلمان کے تمام جو فرقے ہیں ان کا باہمی تعلق فروعات کے اندر ہے, اصولوں میں وہ سارے متحد ہیں. یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آپ اس کا جواب دیں آج, ذرا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. ٹائم میرا آپ سے سوال یہ ہے, جس کا بار بار, چونکہ آپ نے امت کی نمائندگی کا بار بار ذکر کیا, امت کے حوالے دیے, تو اب آپ نے امت کو تو کر دیا محدود, اہل تشیع کو آپ نے اس میں سے نکال دیا. چلیں یہ ایک مسئلہ تو اب حل ہو گیا. اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا ہے, آپ خود کو بار بار اہل سنت والجماعت سے منسلک کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا وہ کون ہے, اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے, اس کا امام کون ہے, اور کون سا وہ اہل سنت کا کیا اہل سنت والجماعت صرف کسی ایک گروہ کا نام ہے, یا اگر ایک یا ایک سے زیادہ گروہ ہیں تو ہمیں وہ بتا دیں کہ وہ کون سے ہیں. بس اتنی سی بات ہے, میرا اتنا ہی سوال ہے, اتنا ہی ٹائم مجھے چاہیے, بس اس کا سیدھا سیدھا جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آپ سب لوگوں نے نا بات کو پکڑنا ہے, ذرا بات ہمیشہ پکڑی جب جاتی ہے تو اس کو نوٹ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے جب کہا تھا نا اہل سنت, اس کا ایک سیاق تھا, وہ احمدی کو پتہ ہے, اس کو آپ چھوڑنا, وہ سیاق آج آپ نے پیش کرنا ہے. اگلی باری میں آئیں اور وہ سیاق پیش کریں جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں اہل سنت ہوں. آپ نے دعویٰ کیا ہے, آپ نے کہا اس کا ایک سیاق تھا, وہ احمدی کو پتہ ہے. آج اگر آپ احمدی ہیں نا, آج وہ سیاق پیش کریں, ورنہ اپنی بات کو واپس لیں آپ. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ, آج ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا یار. کہنے ہیں جی کہ آپ نے جب اہل سنت خود کو کہا تو شیعہ کو امت سے نکال دیا. سبحان اللہ. اور مرزا صاحب نے جب خود کو اہل سنت کہا تھا تو شیعہ کو امت سے نکال دیا تھا. اور کیسی باتیں کر رہے ہو آپ آج, وہ کیا گیا آپ کو آج. ہاں اب جب میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ امت محمدیہ کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ فروعات کے اندر ہے, جزیات کے اندر ہے, اصولوں میں سارے متحد ہیں. یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دے اس کا. منٹ لگا دیں, جتنا چاہے شور کر لیں, لفاظی کر لیں, حقائق سے آپ بالکل نہیں بھاگ سکتے. اب آپ کو نا میں موضوع کی طرف لے آتا ہوں جس سے آپ تقریباً بھاگ چکے ہیں. موضوع یہاں ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. میں راجہ عطاء المنان ایک احمدی مسلمان ہوں, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح و موعود اور وہی مہدی سمجھتا ہوں جس کا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا, پیش گوئیاں کی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہے میری آئیڈینٹیفیکیشن. آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتائیں کہ آپ کون ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کبھی امت کی نمائندگی, کبھی اہل سنت کی نمائندگی, اس میں پوری طرح کنفیوز ہیں, کسی کا نام لینے کی جرت نہیں آپ میں ہو رہی. مجھے بتائیں آج امتیاز صاحب کہ آپ کون ہیں. آپ اہل سنت کا بتائیں کہ اہل سنت کا امام کون ہے. آپ اپنا سٹرکچر بتائیں, آپ کس کی بیعت میں ہیں اس وقت, یا اپنی خود مطلب بھیڑوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف. ایک اہل سنت میں تو کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیں خود کو, اتنی جرت کریں. آپ کو تو مطالبہ یہ ہے, آپ باقی قائد کی بحث میں اس وقت ہم پڑے ہی نہیں ہوئے.
آپ کو اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ ہیں کون. بسم اللہ ادھر الرحمن آئیں, الرحیم. سیدھا ٹو دا پوائنٹ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب, انہوں نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اس کی آپ کے سامنے حقیقت آ گئی. انہوں نے کہا مرزا صاحب نے جب اہل سنت کہا تھا نا تو اس وقت ان کا ایک سیاق تھا جو آمدی کو پتہ ہے, پیش کیا سیاق, یہ دفن ہوگی ان کی بات یہاں پہ. اچھا, اس کے بعد مجھے کہا آپ نے جب خود کو اہل سنت کہا نا تو آپ نے شیعہ کو امت سے نکال دیا. تو جب مرزا صاحب نے خود کو کہا تھا کہ میں اہل سنت ہوں تو شیعہ کو امت سے نکالا تک نہیں نکالا تھا؟ او بھئی آپ باتیں کیا کر رہے ہو, جواب دو اس بات کا آپ. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ میری آئی ڈی وہی ہے کہ میں مرزا صاحب کو وہی مادیوں میں سے, آپ کو اپنا عقیدہ بھی نہیں پتا. مرزا صاحب نے کہا خدا کی قسم ان کے دعوے کی بنیاد تو حدیثوں پہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کن حدیثوں کی بات کر رہے ہیں, آپ کو تو اپنا مذہب ہی نہیں پتا. اور اس کے بعد جس سوال سے آج آپ بھاگ رہے ہیں نا, آج وہی سوال آپ کو یہاں پہ دفن کرے گا آپ کے بیانیے کو. وہ کیا آپ کا سوال ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بتائیں, جو بندہ یہ کہے کہ امت کے سارے جو فرقے ہیں ان کا آپس میں جزیات میں اختلاف ہے, اصولوں میں سارے متحد ہیں, یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دیں. ختم ہو گیا جی, ٹائم لگا دیں. اچھا جی, امتیاز صاحب, اتنی بری حالت جب انسان کی ہو جائے نا تو اسے شکست تسلیم کرنی نہیں چاہیے. یا چلے میں اس کو شکست نہیں کہتا, میں فراخ دلی سے یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا. ٹاپک ہمارا کیا ہے, یہاں ہم جماعت احمدیہ کے حضرت مسیح علیہ السلام کے عقائد ڈسکس نہیں کر رہے. آپ کو پناہ مجھے پتہ یہی ملتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میری آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں, اور اس حوالے سے میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیا ہے کہ میرا کیا ہے. آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں, تو کیا آپ بریلوی, دیوبندی, وہابی, اہل حدیث, مودودی, ان سب کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں, یا کسی ایک سے خود کو منسلک کرتے ہیں, یا کسی ایک کو بھی نہیں کرتے؟ تو اگر ان میں سے نہیں کرتے تو آپ بتائیں کہ آپ کس امام کی بیعت میں ہیں, اہل سنت کے کس اکابر کی, کس بڑے کی اس وقت بیعت میں ہے, وہ کون سا ایسا گروہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے, باقی عقائد اس وقت میرے بھائی ڈسکس نہیں ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بھی قرضہ پچھلی باری کا بھی اتار دے, جو کہ ٹائم نہیں ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں آپ کس امام کے نیچے ہیں, ورنہ آپ بھیڑوں میں سے ہیں. مرزا صاحب جب نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کس امام کے نیچے تھے؟ وہ بھیڑوں میں سے تھے. پھر وہ, اور اپنی باتوں کو خود غور کرو, آپ کے سارے فتوے کہاں پہ جا کے لگ رہے ہیں؟ مرزا صاحب اپنے جب تک دعوے نہیں کیے تھے وہ کس امام کے نیچے تھے؟ تو ان کو آپ بھیڑوں میں سے مانیں گے؟ کیسی باتیں آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں آج اپنے مذہب کے بارے میں؟ اور سب لوگ بات کو نوٹ کریں ذرا. میں نے جب ان کو پکڑا کہ تم نے اپنا عقیدہ غلط بیان کیا ہے, آپ نوٹ ریکارڈنگ چیک کر لیں, انہوں نے ابھی پچھلی بار اپنا دوبارہ عقیدہ وہ پورا بیان ہی نہیں کیا. یہ ہوتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے جانا. میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, آپ نے کہا میں احمدی مسلمان ہوں اور میرا فلاں عقیدہ ہے. جب میں نے آپ کو پکڑا, ابھی آپ نے اپنا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا ہے. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی گروہ اور مکاتب فکر ہیں وہ اصول میں سارے متحد ہیں, ان کا آپس صرف جزیات میں اختلاف ہے. آپ نے بتانا یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دیں اس بات کا آپ. ابھی روک دیں ذرا ٹائم, وڑائی صاحب 1 منٹ ٹائم روک دیں. نہیں, آپ ٹائم سے باہر کیوں بات کریں گے؟ یہ نہیں باہر نہیں, میں ایک درخواست ہوسٹ سے کرنے لگا ہوں. چلیں ہم دونوں کریں گے, پہلے آپ کریں پھر میں کرتا ہوں. جی شاید بھٹی صاحب, میرا خیال ہے اب باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ میں ان کو آخری موقع چاہ رہا ہوں کہ دے دوں, اس کے بعد اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد یہ ان کی لاسٹ ٹرم ہوگی اور پھر میری لاسٹ ٹرم ہوگی, اور ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. چلے آپ کی بات مکمل ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھول گیا ہے, آپ جب آئے, نہیں بھی میرا ٹائم جب لگانا آپ نے, آپ جب آئے تھے نا تو آپ پہ پہلا ٹائمر لگا ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی بات کریں دوبارہ اپنی, آخری بات میں نے کرنی ہے. ٹائمر پہلا آپ پہ لگا تھا, آپ بھول جاتے ہیں. عمر کا ٹائمر لگنے کی بات نہیں ہے, لیکن بات شروع آپ نے کی تھی. ٹائمر لگا رہا, وہ تو میں نے درخواست کر لی کہ پہلے ہم نارمل. یار آپ ہر بات ہی لاجیکل, آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ ٹائمر جب بھی شروع ہوا ہے, بات یہ ہے کہ گفتگو کب شروع ہوئی تھی. جانا نہیں آج آپ نے, شور نہ کریں. کتنے آپ نے آج خود کو اتنا ایکسپوز کر دیا, پہلے شور نہ کریں. آپ نے جو مرزا صاحب پہ فتوے لگائے سب نے سن لیے. آپ کی حالت پہ مجھے بس ترس آ رہا ہے. میں مجھے یہ کہہ رہا ہوں, میں کہتا بھائی شہری یہ بھائی, میں اب آپ سے بات کروں گا, اس کے بعد اپنا شہری بھائی آپ موجود ہیں. گفتگو کو خراب یہ کر رہے ہیں شہری بھائی, چونکہ انہوں نے گفتگو شروع کی تھی, ٹائمر جہاں سے بھی لگا, یہ مسئلہ نہیں ہے. گفتگو انہوں نے شروع کی تھی, میں ایک دفعہ ان کو موقع دینے لگا ہوں, پھر سوال رکھوں گا. اگر اگلی ان کی آخری ٹرم ہوگی پھر میری آخری ٹرم ہوگی. کون ہے موقع دینے والے مجھے؟ کون ہے آپ کی کیا میں عطاء المنان. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ پھر میں کیا کروں؟ بات کریں آپ پوچھ لیں نا آپ کون ہے, تو میں نے بتایا کہ میں عطاء المنان. آپ نے کہا میں موقع دے رہا ہوں, اب ہیں کون مجھے موقع دینے والے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں ایک عاجز سا
अहमदी मुसलमान हूँ। आजिज बंदा से बात नहीं करता, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, मौका देने से क्या मुराद है? मौका देने से मुराद ये है कि मैं सुन लेना, अब बात ना काटे, आपकी आप उर्दू के भी मसले बन गए हैं। प्लीज बात ना काटे अता साहब, प्लीज बात ना काटे। अगर आप आजिज बंदे हैं ना तो आजिजी पकड़ के नीचे बंद के रहें, ये बात नहीं करनी। मैं आपको मौका, शोर तो आप कर रहे हैं, दावे आप कर रहे हैं, मैं तो बड़े हम्बली बड़ा आपसे बात कर रहा हूँ। हम्बल बन के दोबारा आपने बात नहीं करनी कि मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप कौन है मुझे मौका देने वाले? आप सियासियत है। अच्छा, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं, आपने आज बन के रहना आज मेरे सामने, ये बात है हमने दोबारा करनी। ये तो मैं जुर्रत किसी को नहीं देता इस तरह, लेकिन मैं खुद अपनी जात में नहीं, जुर्रत की बात नहीं है। नहीं, मैं जुर्रत नहीं किसी को देता कि कोई मुझे इस तरह ठोस दे। मैं जुर्रत नहीं देता, मैं किसी को भी जुर्रत नहीं देता। आदमी का ये नहीं मतलब, आदमी का मतलब है कि खुद को भी आदमी रखो। आप मेरे सामने खुद को भी आजिज बन के रहो, आजिज बन के रहो। क्यों बोलते हो आगे से? मौका देने से मुराद आपको अगर समझ नहीं आई तो आपका अपना दिमागी इख्तियार है। क्यों बोलते हैं आगे से? आप आजिज बने। चलें जी, अब शहरी भाई टाइम लगा दें। अफजल साहब लगाइए टाइम। शहरी भाई, मैंने उनको आखिरी बारी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ज्यादती अगर आप लोग आखिरी बारी देते हैं। आपकी इधर धौंस नहीं चलनी, आपको मौका दे रहे हैं, आप उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। काफी मौका दे दिया है। और खबरदार सैयदना मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई उल्टी बात ना करना। यहाँ जब तुम हार जाते हो, जब तुम्हें मार पड़ती है, जब शिकस्त होती है, तो अल्लाह के उस नबी पे तबर्रा करना शुरू करते हो। ये देखो, ये कादियानियत ये देखो, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जुर्रत ना हो तुम्हारी यहाँ के तुम ऊंची बात करो। आप प्रवोक करते हो लोगों को। बदतमीज इंसान, सैयदना मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से बात ना करना कोई उल्टी। कोई बात की है उसने बदतमीजी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे इसको शिकस्त हो रही है और शर्मिंदा हो रहा है उसकी तरफ जा रहा है। मैं जाने नहीं दूंगा वहाँ पे। इम्तियाज साहब, आखिरी बारी है, प्लीज ऑर्डर को अब रिस्टोर करें, ना करें। उनको आखिरी बारी दे, मेरी तो आखिरी बारी होगी। और मैं शायद भट्टी साहब या शहरी भाई, अफजल साहब, मैं अब अगली इस टर्म में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, चूंकि वो इररेलेवेंट ये बात करे, मैं उससे सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर इसने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बात की, इसको म्यूट करें और रिमूव करें। मेरी बात सुन लें अफजल साहब। अफजल साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। अफजल साहब, जी अफजल साहब, मेरा मशवरा है कि मेहमानों को रुखसत किया जाए। अब किसी को भी कोई मैंने बात ही नहीं की, उन्होंने पहले बात की। खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें अफजल साहब। मेरा खत्म कर दें, ये अभी ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए भी अफसोसनाक सूरत हाल होगा। मैंने कोई गलत बात नहीं की, ये ज्यादती है। आपको कॉल कर ले, इसके ऊपर वो भट्टी साहब जो डिसाइड करना चाहें वो कर दें। मैं भट्टी साहब नहीं है, शहरी साहब, या आप डिसाइड कर सकते हैं। अफजल भाई, आप भी मॉडरेटर हैं, डिसाइड कर दें आप जो भी करना है। इसको चूंकि आपकी डिस्कशन इस वक्त डेडलॉक में आ गई है, उन्होंने अपनी बात पहले की, अब मेरी बारी एक बनती है। मैंने नहीं पहले की, दोनों के लहजे में तलखी आ गई। अफजल साहब, इसको वाइंड अप किया जाए, इसको रैप अप किया जाए। नहीं, सवालों के जवाब आज दिए जाएंगे। वो आप दे नहीं सके, सवाल का जवाब नहीं आप दे सके, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सके। वो तो आखिरी बात है, उसको भी चुप कराए ना। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ऊपर बैठे हैं, मैंने अपनी बारी नहीं ली, जो नीचे बैठे हैं। अपनी बारी नहीं ली है। अभी जो माहौल मैंने अपनी बारी नहीं ली है। प्लीज बात को समझें। अभी जो माहौल बन चुका है, उसके बाद अपनी बारी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इस तरह की एक दूसरे के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने अपनी बारी नहीं ली है, जो मेरी बारी है। सबने इस बात को महसूस कर लिया है। मैं मुनासिब मैंने नहीं महसूस किया, मैंने अपनी बारी लेनी है, वो अपनी बारी ले चुके हैं। ये गलत बात है, ये ज्यादती है। वो चलती जाएंगी। अफजल साहब भी नहीं, मेरे ख्याल में आप ना चलाएं, लेकिन जो बारी वो ले चुके वो मैं लूंगा। चलें बस, फिर मेरा ख्याल अगर आगे बारी नहीं देनी तो खत्म करें फिर बस। अब नहीं, जो उन्होंने बारी ली है वो मुझे दी। मैंने तो ली नहीं अभी बारी, मैंने कौन सी बारी ली? आप पहले बात कर, आपको भूल जाता, पहले बात कर। मैंने नहीं ली बारी, आपने खत्म किया है। मैंने तो उसके बाद अपना मिनट शुरू ही नहीं करवाया। और खुदा के आपकी मत बात है वैसे कर चुके हो। और मैंने नहीं की बारी, बात मैंने कोई नहीं की। क्या हो गया? मैं प्ले करूं रिकॉर्डिंग जो आपने आखिरी बात की है, प्ले करूं रिकॉर्डिंग उसकी। मैं आप बात कर चुके हो। अफसर साहब, आप आखिरी बात किसने की? अभी इनकी बारी थी ना, राजा साहब की। मैंने दोनों स्पीकर्स को रिमूव कर दिया। शेरी साहब बहुत अच्छा किया। अफसर साहब बात सुन रहे हैं, ठीक हो गया, मैं सुन ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा अफसर साहब, बात ये है कि रिमूव हो गया, ठीक हो गया, दोनों दोस्त नीचे ही बैठे हैं। मैं अफसर साहब ये कहूँगा कि एक दफ़ा आप ले लें ताकि ख़त्म करें इसको, लेकिन इस बात पे लें कि इन दोनों दोस्तों में से एक सवाल करेगा, दूसरा जवाब दे देगा। बारी वाला काम को नहीं, 2-2 मिनट हैं, ठीक है? ये बात ठीक है अफसर साहब? भट्टी साहब, ठीक है। देखिए, कॉल किया था कि आप डिसाइड कर लें। शरी साहब ऐसे नहीं होना चाहिए। शरी साहब ऐसे आपकी एब्सेंस में चूंकि दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था और हम दोनों के ऊपर मामला चला गया, शेरी और मेरे ऊपर, इसलिए वी हैड टू एंड, क्योंकि इससे पहले कि दोनों के दरमियान कुछ ऐसी बात में एंड अप हो कि जिससे बाद में हम कहें कि भाई हमें अफसोस होगा। जी, इसलिए बात ये है
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے، ایک دوست نے سوال رکھنا ہے، دوسرے نے بس جواب دینا ہے، ایک منٹ لگا لیں، بات کو ختم کر لیں. نہیں شاید بٹی بھائی وہ امتیاز صاحب جواب دے نہیں نہ رہے، وہ بات کو کہیں اور لے جاتے ہیں، پھر وہ جدھر بھی چلی جائے. ایک پرسائز سوال جو پوچھا جاتا ہے اس کا جواب نہیں دیتے وہ. ہمارے سارے جو مہمان بیٹھے ہیں جو مشورہ دیں، کیا جواب صاحب آپ پہلے؟ میرے خیال میں تو دیکھیں اگر یہ بات لڑائی پہ لے کے جانی ہے تو پھر ان کو اٹھا لیں. تبصرہ نہ لیں، ساری باتیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں. بٹی صاحب اگر آپ ان کو ایک باری دونوں کو دینا چاہتے ہیں، 2 منٹ لگا دیں یا 1 منٹ لگا دیں، اپنی کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس وہ دے دیں، یہاں پہ رہنے دیں. اب سوال و جواب جو ہے نا وہ سلسلہ وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ تو ڈیڈ لاک میں چلا گیا نا. ہاں بس ٹھیک ہے، یعنی کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب میں نے بات کرنی ہے، جس کو بھی آپ پہلی باری دیں وہ بات کر لے گا، دوسرا کر لے گا، بس ٹھیک ہے. 2 منٹ ہو گئے نا، یا 1 منٹ جتنا بھی لگانا ہے. ایسے ہی ہے. السلام علیکم. وہ نہیں مانیں گے. 1 منٹ جی، مجھے میں نے سیکنڈ بات کرنی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ افضل بھائی میری تجویز یہ ہے کہ یہ سوال جو راجہ صاحب نے کیا ہے نا، یہ تحریری طور پہ دونوں بھائیوں کو بھیج دیں، راجہ اطاعت منان صاحب کو بھی اور امتیاز صاحب کو بھی، کہ وہ اپنا فرقہ لکھ کے بتا دیں. تو میرے خیال میں ان سے لکھا ہوا جواب لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ یہ میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے وہ. بات یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی گفتگو ہوئی ہے اور اتنی لمبی اتنے دوست بیٹھے یہ بات سن رہے ہیں کہ سب کا ٹائم قیمتی ہے، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اینڈ جو ہے نا وہ اس طرح نہ ہو. کم از کم 2 منٹ دونوں دوست بات کر لیں، جو بھی اپنا میسج دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. لیکن بٹی صاحب بات یہ ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کا تو جواب دینا نہیں ہے، صرف تقریریں وہ نہیں ہے. امتیاز صاحب سے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھا راجہ صاحب نے، اس کے جواب میں تقریریں ہیں، تو 2 منٹ کی اور تقریریں کر لیں. جواد صاحب وہ ساری باتیں آپ سب لوگوں نے سن لی ہے نا، اس کے اوپر اب تبصرہ کرنے کا جب اسٹیٹمنٹ کنکلوڈ ہو اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنٹینیو بھی کریں گے تو وہی چیز نکلے گی. تو اگر یہ اس ایٹ دا مومنٹ اگر دونوں نیچے بغیر لڑے اتار دیے گئے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال میں تو ایبسولوٹلی. میں یہی کہتا ہوں کہ جو جزوی اختلافات ہیں نا ان فرقوں کے درمیان، اس کے باوجود جو یہ جو ثانوی قسم کے جو بنیادی اختلافات نہیں ہیں، میرے خیال میں وہی بتا دیں کہ وہ جو بنیادی اختلافات کے علاوہ جو ثانوی اختلافات ہیں، جو بالکل معمولی سے اختلافات ہیں، ان اختلافات کی روشنی میں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ آپ وہ اپنے آپ کو سیپریٹ بتائیں. تو صرف جو اختلافات ہیں نا، ان جو جن کو وہ کہہ رہے تھے مائنر سے اختلافات ہیں، وہ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. جواد یاد ہے کیا الفاظ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی، وہ فروئی سے فروئی اختلافات جو ہے نا، ان فروئی اختلافات کی روشنی میں بتا دیں کہ وہ نہیں. لیکن یہ سوال نہیں تھا نا راجہ صاحب کا، تو یہ سوال ہی نہیں تھا. راجہ صاحب کا بڑا پرسائز سوال تھا، اور راجہ صاحب کے سوال کا جواب ہونا چاہیے نا، مہمانوں کے لیے دائیں بائیں ہونا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں جواد بھائی، مہمان کو رائے دینی چاہیے کہ اگر اہل حدیث اور بریلوی میں فروئی اختلاف ہے تو ان فروئی اختلافات کی روشنی میں وہ بتا دیں کہ وہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے کرنی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس موضوع پہ ایک لفظ چھوڑ دیں گے. تجویز دے رہا ہوں آگے. ٹھیک ہے، تجویز ٹھیک ہے. اب لاسٹ رانا صاحب آپ موجود ہیں؟ جی آپ کی مجھے لگتا ہے کچھ مسئلہ ہے. رانا صاحب بالکل نیوٹرل ہو کے بتائیں کہ ہمیں انڈ جو ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا ہمیں ایک دفعہ لینا چاہیے. میرے خیال میں سوشل میڈیا کہتے ہیں، جو میری ذاتی رائے ہے نا، اگر تو میں نے ایک درمیان میں سنا نہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کہی نا انہوں نے ابھی تک. ہم نے نہیں سنی، راجہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کی، ہم نے نہیں سنی. یہ لوگ دیکھیں لے کر جی ایک بات انہوں نے غلط کہی تھی کہ جو ایک پرسن یہاں کے میٹر سے اس کو وہاں لے گئے. یہ لوگ تو اکثر کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے روز کا معمول ہے. ان کو ایک چانس دے دیں. میں اگر مجھے آپ سوال پوچھا تو جواب دیں گے تو رانا صاحب نیوٹرل بتا دیں کہ ابھی جو ہو گیا ٹھیک ہے وہ ختم کریں یا ایک دفعہ لے کے. میرا اگر آپ ذاتی مشورہ لیں کہ آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ براڈ چلائی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو امتیاز صاحب ہے نا یا جو دوسرے ہمارے ہیں، یہ بعد میں براڈے لگاتے ہیں. ہمیں ڈر تو کوئی نہیں، ان کو چانس دے دیں. جب اتنا دے دیے، اونٹ نکل کے دم رہ گئی ہے، موقع دے دیں، وہ اپنی بات کہہ دیں تاکہ بعد میں ان کو یہ نہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھیں جی آپ کو ہم نے موقع نہیں دیا. میری ذاتی رائے ہے. someone might be disagree with that. اور راجہ صاحب کو دونوں کو ایک باری دے دیں آپ، تاکہ اچھے انداز میں اختتام ہو جائے. دیکھیں راجہ صاحب کا تو سوال تھا، انہوں نے تو سوال رکھ دیا تھا، مین جھگڑا تھا
کہ امتیاز صاحب اس سوال کا جواب نہیں دے رہے بلکہ اس مضمون کو کہیں اور کھینچ کے رہتا پھلا کے کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اصل تو جھگڑا یہ ہے، یہ انہیں مکمل موقع دیا گیا. میرا نہیں خیال کہ ایک منٹ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی غیر احمدی براڈ کے اوپر کسی احمدی کو اتنا موقع ملتا ہو بات کرنے کا جتنا ہم نے امتیاز صاحب کو دیا. اور الحمدللہ کوئی بھی نہیں دیتا، میں کہتا کوئی بھی نہیں دیتا. جماعت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انصاف کے ساتھ ایک براڈ کو کیری آن کیا جائے تو اس کا جناب وائی آر یو آئی مین یار کمان نہیں افضل بھائی دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں ایک رائٹ اسپیکرز کا اگر دونوں اسپیکرز کو رائٹ دے دیا تو یہ کوئی آسان بندی کوئی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں رائٹ کی بات نہیں میں کر رہا، میں رائٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ رائٹ بھی نہیں ملتا ہمیں کہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ انہیں مکمل بات کرنے کا موقع دیا، کسی نے بدزبانی نہیں کی. افضل بھائی میں تھوڑا سا آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. دیکھیں میں تو ایک چیز کا قائل ہوں کہ جو شخص زیادہ بولے گا نا وہ ایکسپوز ہو جائے گا، وہ خود ایکسپوز ہو جائے گا. تو اگر میں مطلب ہے کہ راجہ صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، اور میں ان سے درخواست کر دیتا ہوں آپ راجہ صاحب کو اوپر لیں. میں کہتا ہوں راجہ صاحب آپ ان کو ٹائم دے دیں. یہ اور میری افضل صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ امتیاز صاحب کو پابند کریں کہ وہ اخلاق سے نیچے نہ جائیں. میری یہ رائے ہے. جزاک اللہ. میں لیتا ہوں صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں. یار لاسٹ ٹائم صرف پاکستانی بھائی سے مجھے اسی طرح پاکستانی بھائی سے رائے لے لینے دیں. آپ سارے ہم ایک جیسے بیٹھے ہیں سر دوست. جی بالکل جی پاکستانی بھائی بھی 4 گھنٹے سے ہمارے ساتھ ہیں. ہاں نہیں ان سے تو آج شروع ہوئی تھی براڈ ایسے ہی دونوں کو مائک آفر کر دی ہیں. راجہ صاحب آپ کے پاس بھی مائک چلا گیا ہے. جی بٹی صاحب اب دونوں صاحبان یہاں مائک پہ موجود ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک آرڈرلی اور پیسفل جو کنکلوژن ہے اس کے اوپر بات کو پلیز پہنچنے دیں. اپنی کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس ہیں. ایم جی صاحب آپ نے جو بات پیش کی تھی لاسٹ ورڈ آپ کا تھا، آپ سامنے رکھ دیں بیفور بٹی صاحب کالز آؤٹ. جی کیا ایم جی صاحب بات کریں؟ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں راجہ صاحب، ہم احمدی مسلمان ہیں، آپ اور میں بھائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ امتیاز صاحب کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات کر لیں ختم، اور اس چیز کو ایسا انداز میں پیش کریں، ہمارے سامنے وہ نمونہ پیش کریں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ایک مسلمان بات کرنے آئے، اور ہمیں امپریس کریں اپنے اخلاق سے کہ یہ ہمارا اخلاق ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں افسر وڑائز صاحب سے درخواست یہ میں نے کی ہے کہ یہ انشور کریں کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے پھر مزید تلخی بڑھے اور سب کے لیے پریشانی کا باعث ہو. یہ میری مطلب ہے مختصراً میرا یہ جو بیان ہے. تھینک یو امجد بھائی، آپ کی بڑی معقول بات ہے. راج صاحب آپ کا کامنٹ 10 سیکنڈ کا اس کے اوپر. میرے 2 کامنٹ ہیں. ایک تو اس پہ یہ ہے کہ چونکہ یہ میں نے سوال کیا تھا امجد بھائی میرے قابل احترام، سب آپ قابل احترام ہیں، تو وہ 1 منٹ لے لیں، اس میں میرے سوال کا جواب دے دیں، اور اس کے بعد پھر میں یہ اپنے 1 منٹ میں یہ بتا دوں گا کہ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا ہے کہ نہیں دیا. دوسری آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کوشش کی ہے نیک نیتی سے، لیکن آپ دونوں نے امتیاز صاحب کو جو مجھے اس طرح اتارا ہے یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے. آپ کا حق یہ بنتا تھا. ہم دونوں میرا خیال ہے ذمہ داران لوگ ہیں، امتیاز صاحب ہوں میں ہوں. یہ آپ یہ کر دیتے کہ جو ڈسکشن ہے آپ ہمیں کہتے کہ خاموش ہو جائیں ابھی، تو میرا خیال ہے نہ انہوں نے یہ بات ٹالنی تھی نہ میں نے ٹالنی تھی. میں نے تو بہت سن لیں اگر آپ یہ کوشش پہلے کرتے. وڑائز صاحب سن لیں یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ کہتے کہ میرا خیال ہے تلخی زیادہ ہوگی ہے، ابھی دونوں خاموش ہو جائیں. ہم پھر آپ لوگوں کو ڈیسائزو ہونا چاہیے تھا اس میں، یا اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم تک آواز وڑائز صاحب کی ہو گیا غلط کر لینے دو. نہیں غلط بات کہہ رہے ہیں نا، ایسی بات جو میں دیکھیے اگر طاہر صاحب بولیں میں بات کروں گی، آپ بھی کر لیجیے گا اس بارے میں، اگر آپ بھی کامنٹ کرنا چاہیں کر لیجیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر تھا، یا پھر اگر سمجھیں کہ ہم سن نہیں پا رہے تھے یا سن نہیں رہے تھے میوٹ کر دیتے. لیکن یہ تھوڑا سا میرا خیال آپ کی انٹینشن نہیں تھی، آپ تو بہت ہی اس حوالے سے اگر وڑائز صاحب اگر آپ نے کیا یا کسی کو ہوسٹ نے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی بجائے یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. اس کا جواب مجھے دینے کی اجازت میں جواب ایک سیکنڈ میں جواب دے دوں. پہلے شیری صاحب نے بھی کوشش کی
آپ لوگوں سے کو خاموش کروانے کی. پھر میں نے بھی بار بار کوشش کی. میوٹ یہاں پہ نہیں ہوتا, یہ ٹویٹر نہیں ہے کہ آل میوٹ کا بٹن پریس کر لیں, میوٹ فزیکلی ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ورکیبل نہیں ہے. میں فل ذمہ داری لیتا ہوں دونوں سپیکرز کو ریموو کرنے کی, میں بالکل فل ذمہ داری لیتا ہوں دونوں سپیکرز کو ریموو کرنے کی ایمانداری کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا. جب سپیکرز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور ماڈریٹرز کی ہمبل ریکویسٹ کو بالکل وہ پھینک دیں ٹریش میں, تو ماڈریٹر ہیز دا رائٹ ٹو ریموو دا اسپیکرز. یہ کوئی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری بات بھی نہ سنیں اور پھر وہ کہیں کہ جی ہمیں آپ براجمان بھی رہنے دیں. نہیں, دس ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ. یہ فورمز ہیں, ان کے اوپر بٹنز بنے ہوئے ہیں اور ان بٹنز کا ایک پرپز ہے. ان بٹنز کو جب استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا ان کو یوز کیا جائے گا. مجھے ماڈریٹر سے ریموو کر دیا جائے فار ایور, یا کبھی ایز اے اسپیکر بھی نہ لی, لیکن جب تک میں جہاں پہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوں میں نے اپنے ایمان قرآن کے ساتھ اس کو کیری آؤٹ کرنے ہیں. تو اس لیے رائے صاحب پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے اس کو آپریٹ کیا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کس سائڈ کا کون سا اسپیکر. دونوں کو ڈس آرڈرلی کنڈکٹ کے اوپر ریموو کیا گیا ہے, وچ از دا رائٹ آف ماڈریٹر. ٹھیک ہے, آپ کی اس بات کے باوجود میں ختم کرنے لگوں پھر آپ کیجیے گا. I respectfully disagree with the decision, لیکن because you had the right, so I respect that decision. جی امتیاز صاحب بات کر لیں. جی امتیاز صاحب ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک تو چونکہ میں بلایا گیا تھا کہ ٹائم لگا کے ایک آخری ٹرن وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو گراج صاحب نے بات کی ہے وہ بات میں ایڈریس کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ افسر وڑائچ صاحب نے کیا, اگر میں بھی ہوتا اس وقت تک اس فیصلے کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں تھا. اور ہمیشہ واقعات کے اندر ترتیب دیکھی جاتی ہے. یہاں پہ خوبصورتی ہے, ہر بات ریکارڈڈ ہے, میرے پاس تو ساتھ ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے. راجہ صاحب نے اپنی بات کر لی تھی, اس کے بعد میں نے بات کرنی تھی, لیکن وہاں سے پھر مجھے بات جب نہیں کرنے دی گئی تو وہ واقعات کی ترتیب ہے جہاں سے تمام باتیں ٹریگر ہوئی ہیں. شک آپ جا کے اس بات کو ویریفائی کر لیں. لیکن جو فیصلہ افضل صاحب نے کیا اس وقت اس کے علاوہ کوئی فیصلہ تھا ہی نہیں. آپ سب لوگ سن لیجئے گا رائے صاحب, لیکن میں الزام غلط بالکل نہیں لگاؤں کسی کے اوپر. اس سے پہلے ہماری بات یہ بھی کرتے رہے, میں بھی کرتا رہا. ابھی آپ اگر دیکھیں گے جہاں پہ بات ڈیریل ہوئی ہے نا, تو انہوں نے بالکل بلو دی بیلٹ جا کے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ شخص سن لیں, سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ بلو دی بیلٹ جا کے باتیں کر رہے ہیں, ایک کیوس کریٹ ہو گیا براڈ کے اوپر. اب جو مارڈ موجود ہیں تو انہوں نے کچھ کال نکالنا ہے. تو افضل صاحب نے جو کیا وہ بالکل درست کیا, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عطاء المنان صاحب پہ سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد میرے پہ بھی ہے. بٹی صاحب دونوں سپیکرز کے 2 منٹ لگا دیے جائیں. نہیں, ویٹ کریں نا, ویٹ کریں نا. انہوں نے ایک میرے پہ کامنٹ کیا, مجھے اس کو رسپونڈ کرنا صاحب خدا کے لیے جانے وہ ضروری ہے نا. میں نے بات کی تھی, پھر میں نے بھی بات کرنی. میں نے آپ پہ نہیں کی تھی, آپ پہ نہیں کی تھی. میں نے زیادتی ہے. نہیں, انہوں نے میرے پہ پرسنل کامنٹ کیا ہے, اس کو میں رسپونڈ کروں گا, وہ میرا حق ہے. کیونکہ میں نے سوال وڑائچ صاحب یا ہوسٹ پہ اٹھایا تھا, وہ ہماری بات ہوگی. آپ نے مجھ پہ کیا ہے, آپ نے کہا میں نے کیوس کریٹ کیا. میں نے بالکل نہیں, میری آواز اونچی ہوئی, میں نے کوئی گالی نہیں دی, کوئی بدتمیزی نہیں کی, آواز اونچی ہوئی. جذبات کا اظہار ایمانی غیرت کا وہ ضروری تھا, کیونکہ میں نے آپ کے کسی بزرگ کی کوئی توہین نہیں کی. میں نے آپ کو ایک مثال ایک تو آپ کو دی, اور میں نے یہ اس سے میری مراد تھی کہ جس طرح بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں, تمام کا میں ذکر کر رہا تھا, تو جس طرح بغیر گڈریے کے بھیڑے بکریاں ہوتی ہیں, یہ ایک مثال دی جاتی ہے. تو یہ تھا میرا کانٹیکسٹ, اور میں نے آپ سے بات کی تھی. آپ وہ بات جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کہاں لے کے گئے, اس لیے میں نے. ہاں جی, نہیں تو یار آپ کرتے ہی جائیں گے نا, اس طرح تو نہ کریں. آپ نے پہل کی, آپ نے کہا صاحب اب سچویشن ایسی ہے, بات کرنے کے عادی ہیں. پہلے انہوں نے کیا تھا وڑائچ صاحب, یاد رکھیں پہل انہوں نے کی, میں نے جواب دے دیا. آپ اگر وہ کہیں گے میں پھر کروں گا. ڈسکریشن دے دیں میری. میں نہیں دے رہی, میرا حق ہے, میں دوں یا نہ دوں, میرا حق ہے, میں نہیں دے رہا. ہر جگہ کے مطلب لوگوں کے اوپر انہوں نے پہلے کامنٹ کیا, میں نے آپ 2 منٹ لگائیں گے. پہلے کس نے بات کرنی ہے, بعد میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا, میری باری یہاں پہ تھی بات. اچھا بٹی صاحب آپ 2 منٹ لگائیں گے, پہلے کس نے باری لینی ہے وہ آپ اناؤنس کریں گے. اوور ٹو یو. اور میری امتیاز صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ ہے جو رانا راشد صاحب نے بھی اپیل کی تھی, اور میرا ایم جی صاحب نے بھی, وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ نمائندہ پرسن ہیں مسلمانوں کی طرف سے, تو میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے کہ جب ریکارڈنگ کوئی بھی سنیں کسی بھی اطراف کے لوگ, تو وہ یہ ضرور کہیں
کہ آپ کے یہ شایان شان تھا اور اس نیریٹو کے جس کو آپ اپہولڈ یہاں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وی ول بی ویری ویری ریسپیکٹفل ان آور نیریٹو, ان آور ورڈز, ان آور مینرزم وائل وی کنکلوڈ. تو میری آپ سے یہ اگین تھرڈ ٹائم ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے بی این پریزنٹ این ایگزمپلری جو ہے یہاں پہ پریزنٹیشن ان دی اینڈ. جی بھٹی صاحب اوور ٹو یو. 2 منٹ آپ اناؤنس کریں گے کنہوں نے پہلے لینی ہے باری اور آخر میں کن کی باری. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دونوں دوستوں کے سامنے وہ بات ہے جو میں نے رکھی تھی, انہوں نے اس وقت بھی سنی ہوگی, ابھی دوبارہ کہتا ہوں اگر وہ قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو 2 منٹ تو ہیں ہی, وہ جنرل بات ہو جائے گی. میں چاہ رہا تھا کہ ابھی لاسٹ پہ ایک دوست سوال کر لے, دوسرا دوست جواب دے دے, ٹھیک ہے جی, تاکہ پھر اعتراض نہیں رہے گا. اگر یہ قبول ہے دونوں دوستوں کو تو جو دوست بھی سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کر لے, دوسرا دوست جواب دے دے, پھر ٹائم کا بتا دیں گے کتنے ٹائم میں بتانا ہے. جی رائے صاحب ہمارے مہمان ہیں, تو اگر وہ جو کہتے ہیں, اگر انہوں نے پہلے بات کرنی ہے 2 منٹ وہ کر لیں, اگر مجھے کہیں گے تو میں کر لوں گا, میں ان کو یہ حق دیتا ہوں. بہت اچھا. بھٹی صاحب 2 منٹ بعد آپ کر لیں. بھٹی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آخری طے ہو گیا شریف بھائی, کیا طے ہوا ہے؟ وہ پہلے بات کریں گے 2 منٹ. رائے صاحب پہلے امتیاز صاحب نے کہہ دیا, رائے صاحب بات کریں. میں نے ان کو حق دے دیا تاکہ ان کو یہ گلہ نہ رہے. ظاہر ہے ہر بندہ آخر پہ بات کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب 2 منٹ راجہ صاحب کریں گے, پھر 2 منٹ اس کے بعد اینڈ ختم. جی بالکل. جی لگائیں جی اپنا افسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں نے یہ بات یہ ہے کہ سوالات تھے آئیڈینٹیفیکیشن پہ, کہ آئندہ یہ کوئی مذہبی ڈیبیٹ یا عقائد کے حوالے سے ڈسکشن ہو نہیں رہی, آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے, اس پہ سوال تھا. تاکہ امتیاز صاحب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, تاکہ آئندہ جب کبھی بات ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب یہاں میں نے خود, چونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا, نہیں بھی پوچھیں تو مثلاً اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اللہ کے فضل سے ایک احمدی مسلمان ہوں, اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی مسیح موعود و مہدی موعود مانتا ہوں جس کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا, پیشگوئیاں کی تھیں. اور احمدی جماعت میں, احمدیہ مسلم جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بیعت میں ہوں. یہ ہے میری آئیڈینٹیفیکیشن. امتیاز صاحب چونکہ غیر احمدی مسلمان ہیں, اس لیے ان سے جب آئیڈینٹیفیکیشن کی مختلف مواقع پہ, اور آج بھی, کبھی انہوں نے امت کی نمائندگی کا دعویٰ کیا, کبھی انہوں نے اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس کے نتیجے میں جب کوئی بات واضح نہیں ہو پا رہی تو میں نے 1-2 ضمنی سوالات رکھے. وہ اس میں ظاہر ہے ایک سرٹن گروہ کے عقائد کے حوالے سے تھا, لیکن اس پہ انہوں نے کلام نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو اہل سنت میں وہ آتے ہی نہیں ہیں. اب اہل سنت میں یہاں ہمارے سامنے بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, وہابی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور کچھ اور فرقے ہیں. اب میں جب ان سے یہ پوچھتا ہوں, وہ اس کی نمائندگی تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کسی ایک سے منسوب نہیں کرتے. پھر بھی میں نے کہا چلیں اگر ایسا ہے تو کم از کم پھر آپ خود بتا دیں کہ اس وقت آپ کے نزدیک جو اہل سنت جس سے آپ کا تعلق ہے وہ کون ہے, اس کے کابرین کون ہے, اس کا امام کون ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ اپنے آپ کو منسوب کریں, کیونکہ آپ پھر ہی نمائندگی کے اہل ہوں گے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ خود اس کے بتانے کی اہل ہی نہیں ہے اس وقت, تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو میرا ان سے آخر پہ یہ مطالبہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے وہ بتا دیں کہ وہ کون سے اہل سنت والجماعت سے, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بس بتا دیں. اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. تھینک یو. آپ کا ٹائم اپ ہو گیا. جی امتیاز بھائی آپ کا میں ٹائم مجھے نا اگر ٹائم ہو جائے تو مجھے بات پلیز اپنی مکمل کرنے کا موقع دیجیے گا, اگر ٹائم ہو بھی جائے. نہیں ہوگی ٹائم پہ آپ نے کرنی بات پوری کی ہے, آپ کا ٹائم دونوں پلیز سسپینڈ کریں, دونوں سسپینڈ. رائے صاحب آپ کو 10 سیکنڈز اوور دا 2 منٹ لمٹ ٹائم گیا آپ کا. میں آئی واز کاؤنٹنگ, تو اس لیے 10 سیکنڈ آپ کا اوور گیا 2 منٹ سے. اگر ود ان دیٹ رینج اگر ان کا بھی جائے تو دین اٹس اوکے. لیکن ٹائم دوبارہ لگائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہی کہنے لگا تھا, یہی بات جو آپ نے فرمائی ہے یہی میں کہنے لگا تھا. 2 منٹ 10 سیکنڈ لگا دیں ان کے. جی ایگزیکٹلی, نہیں وہ 2 منٹ لگتے ہیں. جی اوور. جی کنٹینیو پلیز. الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے آپ کی آئیڈینٹی جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھی میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو فلاں فلاں آگے لیبل ہیں. میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت تو ان تمام لیبل سے پہلے بھی موجود ہیں. پھر ان کو میں نے ان کے گھر سے الزامی جواب دیا کہ آپ کے جو مرزا صاحب تھے نبوت کے دعویٰ کے پہلے سے کہتے تھے کہ میں اہل سنت میں سے ہوں, میں ان کے عقائد پہ ہوں. تو وہ کس کی بات اس ٹائم کیا کرتے تھے؟ ایک تو بات یہ ان کو سوچنی چاہیے. پھر انہوں نے اس کا کہا جی اس کا کوئی سیاق و سباق تھا, یہ کوئی سیاق پیش نہیں کر سکے. اچھا اس کے بعد دیکھیں پھر یہ مجھے میں نے ان کو الفن یہ کہا کہ میں اس کے علاوہ اپنے پہ کوئی لیبل نہیں لگاتا. اب کیا مجھے آپ کہتے ہیں میں جھوٹ بول کے اپنے پہ لیبل لگاؤں کوئی پہلے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ میں ان سے یہ پوچھتا آپ کا اپنا سوال ہی بھول گیا.
آپ کا تمام اصرار اس بات پہ تھا، آپ نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو صحابہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں، امہات کے بارے میں یوں کہتے ہیں، خلفاء کے بارے میں یوں کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ ان کی آپ کیا نمائندگی کرتے ہیں؟ نمائندگی کا میں نے آپ کو جواب دے دیا، میں کہا جب میں اہل سنت ہوں تو ہمارے تو یہ عقائد ہی نہیں ہے، میں نمائندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر جب آپ نے کہا کہ ان کے بارے، یہ آپ کا سوال پہلا تھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا اب آپ میری آئیڈینٹی نہیں پوچھ رہے، اب یہ دیکھیں نا یہ لاجیکل بات ہے، اب آپ میری آئی ڈی نہیں پوچھ رہے، اب آپ مجھ سے پوچھ رہے اور لوگوں کی آئی ڈی کے بارے میں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے بتاؤں گا اور لوگوں کی آئی ڈی کے بارے میں کیا سمجھتا ہوں، لیکن پھر یہ برابری کا میرا تقاضا ہوگا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ یعنی یعنی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایک تو جھوٹ بولا جائے، اپنے کو لیبل لگایا جائے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی آئیڈینٹی بتاؤ بلکہ اوروں کو بھی بتاؤ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ہمارا اصولی اختلاف ہے، اسلام کے اندر ایک احمد رسول اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے، احمدیت قادیانیت کے اندر 2 احمد رسول اللہ ہیں، 2 محمد رسول اللہ ہیں، یہ آپ کا ہمارا اختلاف بنیادی ہے، اس پہ جب چاہے ہم سے آپ بات کر لیں۔ شکریہ جناب، تھینک یو، اپریشیٹ ویری مچ بوتھ، ماشاءاللہ بڑی زبردست کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس تھیں، آرڈرلی، اور آج میرا خیال ہے سب کو ایک بہت اچھی علمی ڈیبیٹ سننے کو ملی ہے۔ اور بٹی صاحب، آج کی اس ڈیبیٹ سے یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ وی آر ون اسٹیپ کلوزر ٹو اے ریزولوشن ٹو دس جو کنٹینشن چل رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر اسپیسیفکلی، تو میرے خیال میں تھنگز آر موونگ فارورڈ۔ بات کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ اگر ہم ایک آرڈرلی طریقے سے ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کریں تو میٹرز ایونچولی ول ریزالو، تو آج میرے خیال میں اٹس اے ون اسٹیپ ٹو دا پازیٹیو ڈائریکشن، تو کنگریچولیشنز ایوری باڈی، تھینک یو۔ میں نا ابھی اگر براڈ ہوئی تو میں دوبارہ آتا ہوں، مجھے ذرا 5-7 منٹ کی بریک لینی ہے۔ میں بھٹی صاحب آپ کا، شہری بھائی وڈائش صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور میں امتیاز صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے، تشریف لائے، گفتگو ہوئی، اور گفتگو میں جب ایسی ظاہر ہے اپنے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے حد المقدور اپنی طرف سے، میں نے بھی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی کی ہوگی کہ ہم اپنے الفاظ جو ہیں ان میں احتیاط رکھیں، لیکن میری طرف سے کم از کم اگر ان کی یا کسی کی بھی سننے والے کی علمی اختلاف سے علاوہ کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے۔ تو میں پھر بٹی صاحب اگر آپ کی براڈ ہوئی تو میں آتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی افضل بھائی جانا چاہتا ہوں، لیکن بٹی بھائی اجازت دیجیے گا، میں بھی انشاءاللہ آپ سے لوں گا اجازت، چونکہ ہمارے پاس عصر کی نماز کا وقت ہے۔ انشاءاللہ جانے سے پہلے میں بھی ایک تو افضل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ بات چیت جو ہے وہ اچھے ایک ڈیکورم میں چل سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں اخلاقیات صرف وہ نہیں ہوتی کہ جب ہم یہاں پہ سامنے آمنے بیٹھ کے بات کرتے، دیکھیں نا یہاں پہ آپ سارے دوسرے اس طبقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں اور راج صاحب چلے جائیں یا راج صاحب 5 منٹ کے بعد آ جائیں، آپ سارے مل کے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر نوحہ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ ڈائیلاگ کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ جو بات ہونی تھی پبلکلی آمنے سامنے بیٹھ کے انہوں نے بھی کر لی، میں نے بھی کر لی، اب اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس پہ نوحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی میری ریکویسٹ یہ ہے، مجھے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے دیں امتیاز بھائی، تو صحیح امتیاز صاحب آپ کو، امتیاز صاحب آپ کو بات بھی رکھیں کسی، مجھے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے دیں امتیاز بھائی سے۔ امتیاز بھائی یہ اصول آپ اپنے پہ بھی لاگو کریں اور ہمیں یقین دلائیں کہ آپ بعد میں اپنی براڈ لگا کے ریکارڈنگیں چلا کے اس پہ نوحہ نہیں پڑھیں گے، جو کہ اصول نہیں چلتے راشد بھائی، ان کے لیے اصول نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ تو یہ اصول پلیز میں کائنڈلی آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل آپ کی بھی کسی براڈ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بتا دیتا ہوں، مجھ سے پوچھا نا، اب میں مجھے ان کو جواب، بٹ صاحب مجھ سے سوال کیا ہے، مجھے ان کو جواب تو دینے دیں جو وہ سوال کر رہے ہیں، بھائی میرے سے ان کو جواب تو دینے دیں مجھے۔ رانا صاحب کیونکہ آپ نے پھر سلسلہ چل جائے گا یار، نہیں رانا صاحب نے وہ سوال جو کیا اس کی بات تو کر دوں نا۔ رانا صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے یہ مطالبہ کیا، آگے سے آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے اور وہ اصولوں کے مطابق ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ نے چونکہ آگے بڑھ کے ایک بات کی ہے نا، میں آپ کی بات کو ویلکم کرتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جتنی ہماری آج بات ہوئی ہے، ذرا وہ لائیو تو چلتی ہے نا، وہ تو سب کے بلیے موجود ہے، ہماری طرف سے اس بات جو آج ہم نے یہاں پہ براڈ پہ بیٹھ کے بات کی ہے، راشد بھائی میری طرف سے آپ کو اس چیز کی ایشورنس ہے کہ کوئی بندہ ہمارا اس مطلب جو میری ٹیم ہے، جو میرا اپنا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ نہ اس کو چلا کے اس پہ تبصرہ کرے گا، نہ کو بات کرے گا، جتنی بات ہوئی ہے ایز اٹ از وہ اپلوڈ ہو جائے گی، لوگ اس کو سن لیں گے۔ راشد بھائی اب آپ نے بات کی، دیکھیں میں نے آپ کو ویلکم کیا، اب یہی سوال آپ پوچھے اپنے لوگوں سے، پوچھے اسی بات کے بعد ذرا پوچھے ذرا۔ یہ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بے فکر رہیں آپ، مجھے پتہ ہے نہیں کرتے یہ لوگ، جزاک اللہ۔
بالکل نہیں کریں جزاک اللہ، بہت شکریہ رائس صاحب، آپ نے بھی، رانا صاحب آپ نے اتنا بڑا اعتماد کیا ہے، کسی بنیاد پہ کیا ہے انشاءاللہ، تو بہت اچھا لگا جی، جزاک اللہ دونوں دوستوں کا، دونوں مہمانوں کا، گفتگو کا۔ تو ہم نے ایک کوشش کی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ چلا کے یہی سناتے رہنا ہے۔ یہ آج کا جتنا بھی پروگرام ہوا ہے یہ ہم نے ڈائیلاگ کو آگے چلانے کے لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ معاملات حل ہوں اور بات چیت ہو، لوگوں کو سننے کو ملے، تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ امتیاز صاحب، بہت شکریہ۔ چلیں جی دوستو، اجازت پھر لیتے ہیں مہمانوں سے۔ شہری بھائی اب میرا خیال ہے زیادہ ٹائم ہو جائے گا اگر علیحدہ سارے دوستوں سے پوچھیں گے، تو میرا خیال ہے سننے والوں کا بھی شکریہ، بہت ٹائم دیا انہوں نے، تو اس کو اب ختم کریں۔ تو بالکل، اب میرے خیال میں ختم کر ہی دینا چاہیے۔ میں آپ کو جاتے جاتے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں طاہر امجد صاحب، تو ایک دن انہوں نے براڈ لگائی اچانک، کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیسے چلتی ہے، تو اسی طرح جب چلائی تو ظاہر ہے گرما گرمی، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ گرما گرمی ہو جاتی ہے، تو مجھے وہ پہلے فون کر کے کہتے ہیں یار بند کی میں ہوتی ہے تو آپ کا بھی آج وہی حال ہے، ہم کہہ رہے ہیں بند کی میں ہوتی ہے۔ شاید صاحب بند، میرے خیال میں بند کر دیں تاکہ جو تبصرہ بازی ہے وہ اس سے اگر پریزی ہو جائے تو میرے خیال میں اچھے ماحول میں ڈسکشن اینڈ ہوئی ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ۔ اور افضل بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی تو آپ نے اس کو کوشش کی اپنی طرف سے۔ اور رائے صاحب کا بھی خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے مان سے اپنے بھائیوں نے کیا سی سے ان سے بات کی اور انہوں نے میری بات کو سنا اور سمجھا، ان کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ راجہ صاحب کا خاص طور پہ شکریہ اس لیے بھی، ویسے تو امتیاز صاحب کا بھی شکریہ، لیکن راجہ صاحب نے اینڈ پہ جو اپنی ٹرن جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کو آخری ان کو دیتا ہوں، ان کی بھی خواہش امتیاز صاحب کی تھی اور میرا بھی یہ تھا کہ مہمان کے ناطے ان کو